على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسے مبارک مہینہ اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق دی، اس لیے کہ آج کل ایسا ماحول ہے کہ بہت سارے گھروں میں پاپ ماتم ہے، بہت سارے گھروں میں لوگ پریشان ہیں اس لیے کہ ان کے گھروں میں جنازے اٹھ رہی، بہت سارے گھروں میں پاپ رونا دھونا ہے اس لیے کہ ان کے رشتہ دار اسپتالوں میں سیریس ہیں۔ ہمیں دیکھو بڑا اطمینان سے کھائے پیے آرام سے آپ کو مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن اب اسی وقت بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اسپتالوں میں پاپ تڑپ رہی، تو ایسے وقت میں بھی اللہ ہم نے مسجد میں بٹھایا ہے اور اس کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بولنے کا موقع دیا اور آپ کو سننے کا موقع دیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے شکر ادا کرو کہ اللہ ہم تیرا ان گنت مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج تیسری تاخیرات ہے، میں تو پہلی تاخیرات میں بولا تھا کہ جب ہوائیں ٹھنڈی چلے، جب موسم ٹھنڈا ہو، جب بارش ہونے لگے، کھارا پانی میٹھا ہو جائے، دریا کا پانی میٹھا ہو جائے، تو یہ سب علامتیں ہیں کہ وہ رات شب قدر ہے، وہ رات۔ لیکن دو تاخیراتوں میں بھی بہت زیادہ گرمی تھی، تیسری تاخیرات میں عصر سے ہی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی تھی، موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو یا نہیں بھی ہو، فیصلہ تو اللہ کرنا، ہمیں کیا کر سکتے؟ ہمارے نبی کو خود معلوم نہیں تھا، ہم نہ کہاں سے معلوم ہو سکتا؟ تو ہم انشاءاللہ آج بھی جگیں گے اور دو تاخیراتوں میں بھی جگیں گے انشاءاللہ۔ تو آج خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا، کچھ بولوں گا، اب سنو اور جو بھی ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے حاصل کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی قریش سے ہے، ہمارے نبی بھی قریش سے ہیں اور حضرت عثمان بھی قریش سے ہیں، 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف سے مل جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام عروہ بنت کریز ہے، بات غور سے سنو۔ تو حضرت عثمان کی امی کا نام عروہ، تو ان کے امی یعنی حضرت عثمان کے نانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانی ام حکیم البیضاء عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ ہمارے نبی کے ابا حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی ام حکیم البیضاء دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ کیا پیدا ہوئے تھے؟ جڑواں۔ جڑواں بولتی نہیں ہمیں، ایک ہی صورت کے ٹوئنس بولتی ہیں، تو ایک ہی صورت کے، ایک ہی جیسے اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے تھے، حضرت عثمان کی نانی اور ہمارے نبی کے ابا۔ تو ہمارے نبی کے پھپھو حضرت عثمان کی نانی
ہمارے نبی کے پھپھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانی سر مارا ہے. تو سوچ لو کتنا قریب رشتہ ہے کس کا؟ حضرت عثمان کا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرو بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی ہے، اور آپ کو جو لقب ملا تھا وہ ذو النورین، دو نور والے. کیا یہ لقب کیوں ملا دو نور والے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئیں تو کسی بھی نبی کے کسی بھی امتی کو یہ عزت ملی نہیں، یہ مقام ملا نہیں، یہ شرف ملا نہیں کہ نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کو ہمارے نبی کے زمانے تک کسی کو یہ عزت ملی نہیں، یہ مقام ملا نہیں کہ نبی جیسے معزز افضل انسان کی بیٹیوں سے، دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملا. وہ صرف حضرت عثمان کو ملا. کسے ملا؟ ہمارے نبی کی پہلی بھی، ہمارے نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ. ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک حضرت زینب، پہلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ زینب رضی اللہ عنہا. دوسری بیٹی کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. تیسری بیٹی کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. چوتھی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو نبی کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. سب نعرہ ہے. تو اللہ کی شان، جس دن غزوہ بدر تھا، مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اس جنگ میں پورے گئے. حضرت عثمان بھی جانا چاہے، حضرت رقیہ بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے بیوی بیمار ہے، بیوی کی خدمت کرو، بیوی کی تیمارداری کرو. اللہ تم نہ بغیر لڑائی کے کان دیا تھا، ثواب ہے، گھر میں بیٹھے دیا تھا. تو حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے. کون؟ حضرت عثمان بدر کی لڑائی میں نہیں گئے. کس کے ساتھ تھے؟ بیوی کے ساتھ تھے. کہیں کہ تو بیوی بیمار تھی. اللہ کی شان، جس دن جنگ جیتے اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. ادھر گھر کا انتقال ہوا، ادھر مدینے میں خوشخبری آئی. وہاں نبی جنگ جیتے ہی یہاں نبی کی بیٹی مر گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے. صحابہ میں خوشیاں آئیں کہ ہمیں جنگ جیتے ہی، لیکن مدینے میں ماتم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کیا ہو گئی ہیں؟ انتقال ہو گئی ہیں. بیمار ہو کو کیا ہو گئی ہیں؟ انتقال ہو گئی ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اچھی بیوی نہیں مل سکتی تھی. نبی کی بیٹی سے زیادہ کوئی اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو حضرت عثمان صبر کرتے تھے. صبر بہت بڑی دولت، یاد رکھو. صبر بہت بڑی دولت. اللہ جس کسی کو دیالتا ہے تو اسے استعمال کرنا ہے. کب تک صبر کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ صبر موت تک کرنا ہے. کتنے دن کو کریں گے مولانا، کتنے بار کو کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، صبر کرو. ہمارے نبی 23 سال صبر کرے. کتنے سال؟ 23 سال. صحابہ صبر کرے، بزرگاں صبر کر رہی، علماء صبر کر رہی. کتنے اچھے بھی بزرگ، یہاں تک کہ اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں، صحت میں، زندگیوں میں، علم میں برکت عطا فرمائے. کتنے نوجوان بچے بدلیں، کتنی بچیاں بدلیں، کتنے لوگ بدلیں. لیکن لوگ، اللہ ان کو ہدایت دینا، لوگوں کو حضرت کے بارے میں برے کامنٹس لکھتی ہے. ادمیاں کی فطرت ہو. اس لیے ہمارے نبی بولے
کسی کو برا بولنے والا خود پہلے انہیں برا بن جاتا. دوسروں کو برا بولنے والا خود انہیں پہلے خود انہیں برا ہمارا نبی بولے سامنے والے کی خوبی دیکھو، یہ اللہ کی عادت ہے. سامنے والے کی اچھی عادت کو دیکھو، یہ اللہ کی عادت ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادتوں کو تمہیں بھی سیکھ لیو، اللہ کی عادتوں کو اپنا لیو. اللہ کی عادت کیا؟ بندے میں 90 پر 9 برائیاں ہی، ایک اچھائی ہے. تو اللہ وہ ایک اچھے کام کو دیکھتی ہیں. اللہ 90 پر 9 برے عادتوں کو نہیں دیکھتے. اسی طرح ہمیں بھی ہمارے بہنوں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے ماں باپ میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان والوں میں، ہمارے پڑوس میں کوئی کتنے بھی برے رندے، ان کی برائی کو دیکھنا نہیں، ان کی اچھائی کو دیکھنا. کیا دیکھنا؟ کسی ایک آدمی کے بارے میں برا بول ڈالے، مشہور کر ڈالے، تہمت لگا لے، اس کی عزت کو اچھالا لے. اللہ کی قسم، خاص طور پر بچیوں کے بارے میں، بیکو بچیوں کے بارے میں، انہیں مجھے محبت کرتی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، انہیں مجھے پسند کرتی ہیں، حالانکہ انہیں کر رہی ہے اس نہیں، انہیں دوستوں میں چھپ کے مشہور کر لے رہا. وہ بچی پاک دامن بچی انہیں کر رہی ہے اس نہیں. کیا کی؟ دیکھو مسکرائی. وہ مسکرانے کو بیچارہ محبت سمجھ جاؤ، کیا کریا؟ وہ پاک دامن بچی کے اوپر تہمت لگا لیا، پورے دوستوں کو بولے پھریا. وہ دوستاں بات بڑھتے گونگ پورا مشہور. تو حدیث میں ہے پاک دامن پاک صاف بچی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے والا 100 سال، کتنے سال؟ 100 سال عبادت کرے، یہاں بیٹھ کو مصلی کو، گھر کو گیاش نہیں ہونا، 100 سال بیٹھ گیا تھا مصلی کو، تب بھی اللہ اسے جہنم میں کدھر ڈالتا. اتنا بڑا گناہ ہے تہمت لگانا. کیا لگانا؟ یعنی کرے نہیں اس کام کو، کرے کو بول ڈالنا. کرے نہیں اس کام کو کہ تینے دیکھتی نہیں. حج جب اٹکنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو خود حجہ کو دوسروں کو پھنسالتی، خود حجہ کو دوسروں کو پھنسالتی، خود اچھے بن جاتی، دوسروں کو اٹکالتی. یہ بڑی خراب عادت ہے، یاد رکھو. تو اللہ کی عادت ہے، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں اچھائیاں دیکھتا، سو برائیاں نہیں دیکھتا. برائیاں دیکھا رہتا تو کب کی ہم نہ مار ڈالنا تھا، لیکن اللہ ماریا نہیں ہے. تب کو کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندوں کے اچھائیاں دیکھتا، خوبیاں دیکھتا. تو لوگوں کی عادت، پیر صاحب جیسے پوری دنیا کے تصوف کے امام حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ، اللہ حضرت والا کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو بھی برا بھلا بولتی. یہ زمانے سے چل رہا سو بھائی. نیک لوگوں کو گالیاں دینے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لیکن سامنے والوں کی کیا کرو؟ اچھائیاں دیکھو. کیا دیکھو؟ بری عادت دیکھو نہ کو، اچھی عادت دیکھو. سب سے، ماں باپ سے، بھائیاں سے، بہناں سے، رشتہ داراں سے، کسی سے کوئی غلطی ہو جان دے، انہوں آ کو پوچھے کیا با کرنا، ڈرو نہ کو، اللہ ہے، توبہ کر لو. مجھے بہت سارے بولتی تمہیں نوجوانوں کو اور گاؤں والوں کو تمہیں خراب کر رہی، کیا گناہ کر لو، فکر کرو نہ کو، اللہ معاف کرنے والا ہے. کہ تو آدمی ابھی ہمت سے گناہ کرتا ہے. یہ میں نے، میرا اللہ خود بول رہا سو، میں بولیا رہا تھا مجھے پکڑ مار ڈالو تمہیں. اللہ خود، قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، کیا بول رہا اللہ؟ میرے بندوں کو، میرے بندے، یہ پیار کا لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ پیار کا لفظ ہے. جیسے ابو، امی جان، چچا جان، خالہ جان، محبت سے بلاتی نہیں ہمیں، ویسا محبت ہی. اللہ محبت، میرے بندوں کو. کون بندے؟ نمازاں پڑھ لینے والے، روزے رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، داڑیاں رکھنے والے، جھبے پہننے والے. کون نہیں نا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم. سبحان اللہ. کیا بول رہا ہوں کہ اللہ غلط کاما کر 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 کو پورے جسم کو غلیظ بنا لی. انہوں میرے بندے
انہوں میرے بندے ہیں. اے داؤد میرے بندوں کو بولو. اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ میں گنہگاراں سے کتنا محبت کرتا ہوں تو ان کی دلاں پھٹ جاتی. گنہگاراں سے میں کتنا محبت کرتا ہوں اگر اللہ کتنا کر رہا معلوم ہوگا تو دلاں کیا ہو جاتی؟ پھٹ جاتی. تو سوچ کو دیکھو نیک لوگوں سے کتنا محبت کرتا رہے گا اللہ. گنہگاراں سے چتا کر رہا ہے گناہ کر 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 کے. اور ایک حدیث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك فلا ابالی. گناہ کر 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 کو پورا زمین بھر ڈالو, پوری آسمان بھر ڈالو, زمین و آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے 500 سال کی یہ جگہ بھی بھر ڈالو. یہ ایک بار بولو اللہ سے ثم استغفرتنی, اے اللہ اب سے کرتا نہیں. کیا اے اللہ اب سے کرتا نہیں. اللہ فرماتا ہے غفرت لک فلا ابالی, میں معاف کر دوں. تو کون ہے منجے پوچھنے والا؟ کہیں کو معاف کرے تمہیں ہو کون ہے بھی پوچھنے والا؟ کوئی ہے یہاں ہے تو پوچھ ڈالتی کیسا معاف کرتی تمہیں؟ اتنا بڑے خلیص کا مانگ رہے انہیں. اللہ فرماتا ہے غفرت لک فلا ابالی, معاف کر تمہیں. اور ہمت ہے داؤ گنا کون تو پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا؟ کہتے تھے بڑے غلط کامہ کر ڈالتی, بڑے بڑے ساتھ میں رہنے والے ہیں کہ بچا لیتی کہ نہیں ہونا. آج ہے کہ نہیں بھی میں ان کا بیٹا میں ان کا بیٹا, منجے کہیں پکڑتے اس تمہیں, منجے کہیں بولتے اس تمہیں ہمارا ابا کون معلوم ہے؟ نہیں نہیں جا کو معاف کر لے, غلطی ہوگی. ہمارا اللہ کون معلوم ہے؟ کیا بولنا؟ اسی لیے حضرت علی بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, میری شان کے واسطے میری عزت کے واسطے بس یہ چیز ہے کہ میرا جو اللہ ہے نہیں وہ پوری کائنات کا رب نہیں. میرے نبی ہی نہیں محمد الرسول اللہ. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنانا ہاں سامنے دیکھو ہوتا رہتا اس میں, توجہ ہٹنا نہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے وہ بندے جو زندگی میں پیدا ہونے سے لے کو توبہ کرنے تک کا جو ٹائم تھا نہیں ایک بھی نیکی کا کام کرے نہیں. کیا 60 سال میں توبہ کرن دے, 80 سال میں توبہ کرن دے, 90 سال میں توبہ کرن دے, ایک بھی نیکی کا کام کرے نہیں. اعلیٰ بولتی اب مثال کے طور پر دیکھو یہ کپڑا ایسے ڈالیں, پتھر کو ڈالیں کہ نہیں, پتھر نظر آ رہا ہے ایسے, پتھر کے اوپر کپڑا ڈالیں, اوپر ایسا کپڑا ڈالیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, پتھر ہے کہ نہیں. ایسا گناہ کر 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 کو اس کا جسم نظر نہیں آ رہا, صرف کیا نظر آ رہی؟ گناہ نظر آ رہی. آدمی بول ڈالے فائدہ نہیں تو جہنمیس تو, خاندان والے بول ڈالے تو فائدہ نہیں جی کو, اللہ تجھے غارت کرتا. ایسا آدمی آیا کہاں؟ اللہ کے دربار میں. اللہ بول رہا ہے تو تھکا ہے تو یہاں آ جا, میں تھکا نہیں ہوں. تو ہاں تھکا ہے تو یہاں آ جا, میں تھکا نہیں ہوں. میں تجھے کیا تیرے سے اچھے اچھا معاف کر دلے ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو تیرے اللہ سے بیزار ہو جانا, تو تیرے اللہ کی رحمت سے بیزار ہو جانا. یہاں آ جا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سب معاف کر دیتا. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور ایک جگہ اللہ فرماتا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اتنے غلط کام اگر ہے, اتنے غلط کام اگر اپنے اوپر خود ظلم کر لیا, ثم يستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگا. اللہ فرماتا یجد اللہ غفور الرحیم, تو تیرے اللہ کو پا لیتا ہے معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. اتنے اچھے مہربان کون نا؟ اللہ. ایسے اللہ سے دوستی کٹی تو اللہ کے پاس جانے سے ڈر لگ رہا. آدمیاں کو جینے کی دعا کر رہی, کہیں کی دعا کر رہی. ارے کیا فائدہ بھی جی کو, گناہ کے علاوہ کیا ہے فائدہ؟ محبوب سے ملاقات کا وقت نزدیک ہے. کون محبوب؟ اللہ. ہمیں محب اللہ محبوب, ہمیں عاشق اللہ معشوق. ارے بس میں تو ملاقات کا وقت نزدیک ہے, آدمی دعا کر رہا ہے اللہ میں ابھی مرتا نہیں, اللہ میں ابھی مرتا نہیں. کیا دعا بھی ہے؟ ویسا دیکھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی, سبحان اللہ, عرش کے اوپر نام ہے ان کا. ہاں جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, ہمارے نبی کہیں گے ہم فل پانی آ گئے,
संभालने नहीं हुआ हमारे नबी को, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो हज़रत जिब्राइल आ गए, आकर कहने लगे हुजूर क्या भी बेजार कर लेना इनके थे, इसलिए कि हज़रत हमज़ा का नाम अल्लाह अर्श के ऊपर लिखा है। क्या लिखा है? हमज़ा तो असदुल्लाह व असद रसूली, हमज़ा अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के शेर ही। उनकी शहादत का क्या बोलना समय में, हज़रत उमर की शहादत का क्या बोलना समय, कैसा मारे ना बाप उनको, रहम नहीं सका। इतने तो बड़े खलीफा, इतने तो बड़े सहाबी जीने की दुआ कर रही। शहादत मांगना अल्लाह से, क्या मांगना? शहादत, अल्लाह के रास्ते में मौत मांगना। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते। ऐसा मरना कि अल्लाह हमें मरते अल्लाह खुश रहना, रेडी से रहना, अल्लाह हम ना देखना। रोज़ाना जन्नत पूछती कहता है अल्लाह, पानी उबल को बाहर आ जाता है, फलना पक्को नीचे आ जाते ही, हूरा इंतज़ार कर रही, महिला इंतज़ार कर रही, बंगले इंतज़ार कर रही, कब आती अल्लाह वो ना रहा। अल्लाह बोलती कि तो तुम्हें जितना इंतज़ार कर रही हूँ उससे ज़्यादा इंतज़ार मैं कर ले कहूँ भाई, ठहरो तुम्हें, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे बंदे कब आती मेरे पास को। यहाँ देखो तो बंदे क्या दुआ कर रही हैं, अल्लाह मैं कोरोना से मरना नहीं, मैं अभी 10 साल जीना। क्या फ़ायदा 10 साल इंतज़ार में है भाई। अल्लाह कौन है? जल्दी मरने वाले को पाप, इतनी छोटी उम्र में मर गए। अरे कहाँ गए इस पहले वो तो सोचो। अगर तुम ना मालूम होगा ना वो सफ़र कितना अच्छा है, वो को हर एक आदमी रेडी हो जाता। अभी शाम कुछ नहीं लड़ा तो भी कौन तो उसके साथ लड़ने मर जाता होना, तो उन्हें जा भाई मैं मारता को तो नहीं, तो मारना सुन मैं शहीद होना से चाहती। कहेंगे तो मज़ा वैसा था, वो सहाबा चल जाते थे, जन्नत की खुशबू आ रही है भाग जाते थे। क्या जन्नत की खुशबू? तो बात कहाँ से कहाँ की चलेगी, अल्लाह माफ़ फरमाए। कहाँ शुरू करा मंदिर मारने, कहाँ ख़त्म हो रही है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हज़रत रुक़ैया शहीद हुई उसी दिन जंग बदर जीते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह सब्र करते थे। क्या करते थे? सब्र करते थे। तो मैं बोला सब्र बहुत बड़ी दौलत है, तो हर चीज़ में सब्र करो, जल्दी करो ना, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। कई को ऐसा हो जा रहा है, कई को व्यापार में नफ़ा नहीं हो रहा है, कई को किस में हाथ रखा तो भी नुकसान हो जा रहा है मंजर, कई को शादी हो रही है नहीं, कई को बच्ची मिल रही है नहीं। सब्र करो भाई, सब्र का फल मीठा होता है। कतो मरना वो मीठा फल तुम्हें रख लियो, मंजे नको मंजे शादी होना। कितने बार को सुनी हमें भी मीठा फल होता, मीठा फल होता, अब तक मिला नहीं, वो जवानी 25 हो गई है। कितना सब्र करना, अभी करना भाई, क्या करना है? सब्र करना है। खबर बुला रही है वो को, दुनिया बोल रही है जाओ को, तुम्हें बोल रही क्या सब्र करो। खबर बुला रही है आओ को, दुनिया बोल रही है जाओ को, तुम्हें बोल रही है अभी अकेले जियो सब्र करो। हिम्मत है घर में बोलो भाई, मंजे बोले तो घर में बोलने हिम्मत नहीं, सर मारा है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला सब्र कर लेते, क्या कर लेते? तो अब हज़रत उमर देखे, अब हज़रत उस्मान की बीवी शहीद हो गई है, अब हज़रत उस्मान अकेले ही, क्या ही अकेले ही। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस्मान, मेरी बेटी हज़रत हफ्सा, मेरी बेटी हज़रत हफ्सा तैयार है, तो मैं हूँ तो मैं कर डाल तू शादी। आज आयब समझती, बच्ची वाले जाको रिश्ता पूछना, बच्ची वाले जाक पूछना कहते, बच्ची वाले पूछना जाको आयब आए, तो मर्द बच्चे वाले जाक पूछना क्या रिश्ता, बच्ची वाले जाक पूछे तो इज्जत चली आती। हज़रत उमर जारी रिश्ता पूछने, वो भी हज़रत हफ्सा का रिश्ता। हज़रत उस्मान के आप बोले खामोश है। फिर हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के पास गए, अबू बकर मेरी बेटी से निकाह कर ले, तो मेरे दोस्त ने क्या निकाह कर ले। हज़रत अबू बकर भी खामोश हो गए। तो हज़रत उमर को रहते गुस्सा ज़्यादा ना, सीधा हमारे नबी के पास आ गए, क्या हो ना उस्मान ना मेरी बेटी से शादी कर लेगा, तो क्या भी बोलते नहीं। अबू बकर के पास गया, उनको जाके बोला मैं मेरी बेटी से शादी कर लेगा, तो क्या भी बोलते नहीं।
कैसा ऐसा करे तो खामोश है तो क्या मेरी बेटी में क्या कमी है? वो मेरी बेटी हज़रत हफ्सा, मैं उमर में। हमारे नबी बोले उमर तुम्हारी बेटी को उस्मान से अच्छा नौशो दे, तुम्हें तुम्हारी बेटी को और उस्मान को तुम्हारी बेटी से अच्छी आरस दे तुम्हें। अकल लगे तो बात समझ में आती, अकल लगे तो बात समझ में आती, नहीं तो क्या रे मौलाना मैथ्स पढ़ाते हैं। गौर से सुनो, तुम्हारी बेटी को उस्मान से अच्छा नौशो दे तुम्हें, तुम्हारी बेटी को तुम ना उस्मान निकाह कबूल करे नहीं माने नहीं को तुम्हें बेजार कर ली, लेकिन मैं उस्मान से अच्छा नौशो दे दूँ। उस्मान को तुम्हारी बेटी से अफजल बेटी दे दूँ। तो हज़रत उमर को सन में तुम ना सन में नहीं वैसे उनको सन में नहीं, हुजूर मुझे सन में नहीं गए ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हारी बेटी से निकाह मैं कर लेता हूँ, हफ्सा से निकाह मैं कर लेता हूँ, उस्मान के साथ मेरी बेटी का निकाह कराओ, हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह कराओ। तो याद रखो एक ही निकाह में दो भाना को रखना हराम है, एक ही निकाह में, यानी एक ही वक्त में दो भाना को, बड़ी बहन और छोटी बहन, छोटी बहन नहीं बड़ी बहन, ख़ास भाना, वो भी क्या ख़ास भाना ही, तो दो भाना से शादी कर ले एक ही वक्त में नहीं रख ले सकते। या तो बड़ी बहन मर जाना या नहीं तो उसका तलाक हो जाना, तब उन्हें छोटी बहन से शादी कर ले सकता। आरस की बहन से शादी होते हुए उसकी बड़ी आपा निकाह में होते हुए छोटी बहन से निकाह करना हराम, निकाह होता भी नहीं, नाजायज़। सन्ना राम समुद्र में शुरू में मसला बोला था मैं कि बड़ी बहन निकाह में है तो छोटी बहन से शादी नहीं कर सकते हो। वो बेचारा उल्टा समझ गया, घर में जग बोल डाले है जब तक आपा जिंदा आती तब तक बहन की शादी करना नहीं कहते नहीं तो आपा का तलाक हो जाना कहते, तब जा क्या करना कहते हैं। उनके अम्मी अब्बा परेशान, उनके अम्मी आगे हजरत भुलचुक को निकाह कर डाले, होता क्या हो? अरे कहीं होता नहीं अब्बा, तुम्हें बोलेगा था ना बयान में, मैं क्या बोलिया, बड़ी बहन का तलाक हुए तक छोटी बहन का निकाह करना नहीं कहते, बड़ी बहन मर गई तक पूरे गाँव के नौजवान मरता थी बाद में, ऐसा मसले बोल डाले था। अच्छा सर में आता भाई, अब बड़ी बहन कब मरती किसे मालूम है, तब तक छोटी बहन का शादी नहीं होना क्या? अब छोटी बहन का निकाह करना हो तो हमें नौशक जब बोलना भाई तू हमारा आपा तलाक दिया, मैं मेरी छोटी बहन को निकाह करना। अच्छा सर में, लेकिन अकल लगाते नहीं, आधे नींद में रहती हैं, गर्म पानी नहा लगा के रहती, फैन अच्छा चलता रहता है, तो क्या तो बोल मैं सुनता नहीं हूँ, बढ़िया था बेशक कहते। तो सुभान अल्लाह क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बेटी के लिए शोहर उस्मान से अच्छा दे तुम्हें, यानी हज़रत हमारे नबी खुद शादी कर ली हज़रत हफ्सा से, और तुम्हारी बेटी से अफजल बेटी हज़रत उस्मान को कौन, हज़रत उम्मे कुलसूम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती, कहती 40 बेटियां होती, तब भी मैं एक एक इंतकाल होती तो एक एक को शादी कराता उस्मान के साथ। इतना बड़ा मकाम किसका, हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले सहाबा में से हैं जो पहले सबसे पहले ईमान लाए, और सबसे पहले दो हिजरत करी, एक हबशा की हिजरत करी, एक मदीने की हिजरत, उनको वो मकाम मिला सो। और सबसे पहले सहाबा में से भी जब ईमान लाए तो उनके चाचा हकम बिन आस को मालूम हुआ, उन्होंने बुलाए भतीजे को, क्या बा ईमान लाया क्या? जी ईमान ला गया हूँ, मुसलमान हो गया हूँ। तो उनके चाचा क्या करें, घर में हाथा पाँव बन को छोड़ डाले, घर में हाथा पाँव बन को छोड़ दो, खाना नहीं देता तुम ना, पानी नहीं देता, इसी तरह मर जाना तुम्हें, ईमान छोड़ डालो तुम ना खोल डालो। हज़रत उस्मान कहने लगे अगर अल्लाह की कसम मेरी जान भी चली आंदे तब भी मैं ईमान नहीं छोड़ता, तब भी मैं ईमान नहीं छोड़ता। हकम बिन आस हज़रत उस्मान की इस्तिकामत को देखे कि ये आदमी क्या नहीं है, ये ताज़नी से ईमान को छोड़ने वाला नहीं है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को छोड़ दिया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को दो नूर वाले लक़ब क्यों मिला, समझाया मैं।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، انہوں انتقال ہو گئے، تو ہمارے نبی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرائے، تو بیٹی نور، تو 2 نور یعنی 2 بیٹیاں نکاح میں تھی حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا بڑا زبردست تھا، شرم۔ آج کل یہ شرم عورتوں میں عورتوں میں مر جاتی ہے، مردوں میں تو بالکل نام و نشانی نہیں ہے اس کا۔ کس کا؟ اور کون تو شرم کرے گا نا کیا رہی نا بھائی کو گتی مرد بنا کون تو رتی شرم کر لیا پاپ اسے کیا بنا آلتی بھائی کو رتی زور سے بات کرا نہیں گنا انہیں تو ہمارے دوستی کے لائق نہیں رہے، ہمارے ساتھ رتی کھیلا نہیں گنا انہیں بھائی کو رہے، ہمارے ساتھ رتی اچھا بات کرا نہیں گنا انہیں بھائی کو رہے، پاپ انہیں شرم مارس ڈالتا انہیں، ہمارے ساتھ کا خلیص بن جاتا پھر انہیں اچھا پاپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم نہ شرم نہیں ہے جو چاہے کر لو، لیکن الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شرم و حیا، ہاں کسے شرم نہیں ہے تو بھی اللہ سے تم شرم کرو بھائی، آدمیاں دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی شرم نہیں تو جاتا، کون کیا بھی دیکھ لینا بولتی نہیں اے کون کیا بھی دیکھ لینا، میں کس کے ہاتھ سے جیتا نہیں، میں خود کے ہاتھ سے جیتا سو، وہ خبر میں بول دیں گے، کہاں بولے ملک الموت آتی نہیں تب بول، تمہیں بولے میں آتا نہیں، میری مرضی کب ہے تب آتوں میں بول کے دیکھ دیں گے، پہلے منہ نکلنا نا ان کو دیکھو، کسے دیکھو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ملک الموت تمہیں گنہگار جان نکالتی نہیں، کیسا نکالتے سرتی صورت بنا کو دکھاؤ کہ حضرت ابراہیم کو ملک الموت بولے نہ کو چھوڑو تم، نہ ہمت نہیں ہے دیکھنے کی، نہیں میں دیکھنا سچ کر، اچھا لٹی کا پلٹو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کو کھڑے تھے، اب پلٹو کہ پلٹ کو دیکھتے بے ہوش ہو گئے حضرت ابراہیم، نبی بے ہوش ہو گئے، کون ہے؟ ہمیں بولتے میں کسی بھی ڈرتا نہیں ہوں، معلوم ہوتا۔ اس لیے آج کل یہ شرم مار ڈال رہی، روڈوں پہ ویڈیو بنانا، ٹک ٹاک بنانا، روڈوں پہ کھیلنا، روڈوں پہ بیٹھنا، دکانوں کے سامنے بیٹھنا، عورتیں آتے جاتے جگہ پہ بیٹھنا، یہ سب مسلمانوں کے کام نہیں۔ حضرت عمر لکڑی اٹھا کر پیٹان توڑ ڈالتے تھے گلیہ میں بیٹھنے والے کے، بولتے تھے شرم نہیں آتی، جہاں سے عورتیں گزرتی وہاں بیٹھے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی، کیا ہوتی؟ تکلیف ہوتی، اب ان کو تکلیف ہوئی اللہ کو غصہ آتا، ان کو تکلیف ہوئی کسے غصہ آتا؟ اللہ کو غصہ آتا، کئی کو نماز کو نہیں آ رہا معلوم کیا؟ اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ گھر بلا لے رہی، اللہ کو غصہ دلا لیا تو اللہ گھر کو ہمیں دیکھتی نہیں، جس سے ہمارے اوپر غصہ رہتا ہے کہ ہمیں انہیں گھر کو آتے ہوں تو بھی نہیں لو، ہمیں گھر میں نہیں بولاتی، کیا بولاتی؟ جو ہم نے اچھا دکھتا ہے کہ اسے بار بار بلا لے جاتی گھر کو، ہے کہ نہیں؟ جو ہم نے اچھا نہیں دکھتا انہیں گھر کو آیا تو بھی ہمیں نہیں بول ڈالتی، ویسے اللہ کو کون اچھے دکھتے نہیں ان کو گھر کو بلا لیتا نا اللہ، اس لیے رونا سے ہمیں گھر کو آئی نہیں تو کس کے اللہ کو، کئی کو تو اللہ میں کیا کام کر ڈالا ان کے، اللہ مجھے بلا لے رہا نہیں کو۔ تو شرم و حیا بہت بڑی دولت، اس کے برانڈ تھے حضرت عثمان۔ ہمارے نبی کا تو چھوڑ ڈالو، ہمارے نبی کے بارے میں ہے کہ نئی نویلی دلہن، کواری دلہن آرس جب کمرے میں بیٹھ کو شرماتے نہیں، اس سے زیادہ شرماتے تھے ہمارے نبی، کیا اس سے زیادہ شرماتے تھے ہمارے نبی، کبھی بھی ستر کا حصہ دکھا ہو، کبھی بھی مشکل سے کبھی ایک کپڑا ہٹے سوتا سینے کے اوپر کا کپڑا، زندگی میں کبھی بھی 70 کا حصہ کوئی دیکھے نہیں ہمارے نبی کا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک پورا جسم ہی دیکھنا مشکل تھا، صحابہ کبھی کبھی موقع مل جاتا تھا احرام میں کب تو بھی، ورنہ ہمارا نبی بہت شرمیل ہے، کیا اب نبی جو ایسے دیکھے تو صحابہ کے ذرا نا ہمارے اندر آنے کیا ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ معاف فرمائے، شرم اپنے اندر پیدا کرو، کون کیا بھی بول لیں دے، بھائی کو بول لیں دے، یہ بول لیں دے، وہ بول لیں دے، لیکن گناہ کرنے سے شرمانا، کھلم کھلا گناہ کرنے سے شرمانا، اگر شرم نہیں آئی ہمارا نبی بول رہا ہے جو چاہے کر لے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، بہت زیادہ حیا کرنے والے۔ ایک قصہ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں،
हमारे नबी ऐसा टेका ले बैठ गए थे, एक कपड़ा यहाँ तक उठा था, आधी पिंडली तक, ऐसा हमारे नबी का ऐसा उड़गा था कपड़ा, ऐसा बैठे थे हमारे नबी, टेका ले ले। हजरत अबू बकर आए, हुजूर अंदर आओ, हुजूर बोले आ जाओ, आको बैठ गए, हमारे नबी के साथ बैठी। हजरत उमर आए, हुजूर अंदर आओ, जी आ जाओ, हमारे नबी वही साथ बैठी। हजरत उस्मान आए, हुजूर अंदर आओ, जल्दी उठे हमारे नबी, उठ को सीधा कर ले जल्दी, शरई नीचे उतार ले, ऐसे सीधा बैठ गए। अम्मी आयशा देख ले कुछ, कौन है, तो फौरन सीधा बैठ गए, सच आ जाओ उस्मान, अंदर आए, इजाज़त लेकर आना, हमें वैसा नहीं, हमारे घर में भी घुसो, हमारे घर में भी गए तो क्या नहीं तो चप्पल जोर से, नहीं तो दरवाज़ा ऐसा, इजाज़त लेकर जाना, हमारे घर में भी, मेरा घर है क्या, मेरा घर, कौन सा घर तेरा, इजाज़त ले ले, हमारा आने का मालूम हो जाना कि बच्चा आ रहा है, भाई आ रहा है। औरतें क्या हाल में बैठेंगी, पाप कैसा बैठेंगी, क्या हैंगी, सीधा घुस जाती घर में। हमारे नबी जब रात में भी सफ़र से आते तो घर को नहीं जाते थे, मस्जिद में आकर आराम कर लेते थे, क्योंकि तो रात में जाको तकलीफ़ कहीं को देना हो, कहाँ करते थे, मस्जिद में। इतना सुस्त थे हमारे नबी, हमें घना रात में इस्तिंजा उड़ गए, वो डोरा खोलते खोलने को, वो जगह हलाते हलाने को, वो नल्ला आन करते आन करने को, सबकी नींद ख़राब। हमारे नबी रात में उठते तो उंगलियों से चलते, चप्पल उठाते दो हाथा से, कुंडी खोलते आहिस्ता से, अगल आहिस्ता से, कोई उठते नहीं, वैसा खोलते थे हमारे नबी। तहज्जुद को उठे तो, हमें तहज्जुद को नहीं, 12 बजे उठे तो वो हालत, फजर को वैसा उठना नहीं, हल्का पॉपकॉर्न उड़ जाती, इनकी तकलीफ हो जाती हो को, फजर को वैसा नहीं, फजर को बिंदास रहना, सन में आ रहा है प्लेट अलग मारना फजर में कौन सोतेगी उसकी कान के अंदर मारना, सन में आ रहा है, फजर को ऐसा नहीं उठना। लेकिन रात में, हाँ रात में पहले थी वो। तो अम्मी आयशा देखे, हज़रत अबू बकर है ऐसा बैठी, हज़रत उमर है ऐसा बैठी, हज़रत उस्मान आते ही बैठने का पूरा तरीक़ा बदल गया, तो दोनों चले गए, हज़रत उस्मान भी चले गए। अम्मी आयशा पूछने लगे कि हुजूर अबू बकर है, अब्बा जान है, आप वैसा बैठ को थे, हज़रत उमर है आप वैसा बैठे थे, जब हज़रत उस्मान है तो आप सीधा बैठ गए। हमारे नबी ने फरमाया अला तस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, अरे आयशा मैं ऐसे मर्द से, ऐसे आदमी से क्यों ना शर्म करूं जिससे खुद फरिश्ते देखो शर्माती, फरिश्ते शर्माती उनको देखो, कौन है। एक बार हमारे हज़रत उस्मान की कुंडी ऐसा खुल को थी, कह रही थी खुल को थी, जिब्राइल अंदर आ रही नहीं, कौन है। हमारे नबी बोले क्या जिब्राइल आ जाओ, नहीं उस्मान की गुंडी खुली है, शर्म आती है उनको गुंडी डाल ले बना, उनको गुंडी डाल ले बना, मैं अंदर आता हूँ। उस्मान गुंडी को तो ये ज़माने गुंडियाँ सगाने थे भाई, वो पूछ लेंगे बाद में क्या माना ऐसा गुंडियाँ थे क्या, खुला था वो ऊपर का। उस्मान ये रती छपा ले, उन्हें छपा ले तो जिब्राइल अंदर है, नहीं तो अरे होता कि नहीं भाई, हमें भी घर में रती। अब हमारी बेटी एक मरतबा में ऐसा सो गया था, हमारे रिश्ते घर में रती बनीन ऊपर उड़ गई थी, हमारी बेटी ऐसे सीधा संचे के दो, अबू क्या अबू तुम्हें पेट दिखता है तुम्हारा, छोटी बच्ची, हम ना खुद एहसास होता, कौन दूर के आदमी आए रिश्तेदार आए तो हमें क्या कर लेती, कपड़े सीधे कर लेती, खासकर मस्जिद में तो खींच खींच को बस आते रहती, क्योंकि तो पीछे वाले बैठे रहते क्या सोचती क्यों ना होती। तो इस तरह शर्म किसे, अगर मैं वैसा बैठा रहता, उस्मान आते देखते तो उनको जी में इतना बेजारी आती, उनको चले आते, उनको शर्म आ जाती, तो उन्होंने क्या करते उनको चले आते। इसलिए मैं अच्छा बैठ गया, इसलिए मैं अच्छा बढ़ गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत शर्मीले थे, एक फजीलत। और दूसरी फजीलत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा में से भी थे, यानी वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली, उसमें तीसरे नंबर पर नाम था किसका, हज़रत उस्मान का,
کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تیسرا نام حضرت عثمان، کہ یہ جنتی ہیں. یہ کیا ہیں؟ جنتی. پرسوں بھی ایک قصہ بولے ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں بیٹھے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کون بھی اندر آندے بھیجو نہ کو، میرے سے اجازت لے کو بھیجو. تو حضرت ابو بکر ہے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ حضور ابو بکر ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھائی جنتی ہی انہوں، کھولو ڈور ان کو، آندے اندر. پھر حضرت عثمان ہے، کون؟ حضرت عمر ہے. حضرت ابو بکر آ کو سیدھے طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر آ کو بائیں طرف بیٹھ گئے. پانی میں کھیل لے، ایک تھے 3 دوستاں، پاون چھوڑ لے کو. پھر حضرت عثمان ہے. کیا زمانہ دیکھو یہ، واہ سبحان اللہ. نبی ایک طرف، ابو بکر ایک طرف، عمر ایک طرف. ہمیں دیکھنا انکھیاں تڑپ جاتی انہوں، بازو بیٹھی انہوں. کیا ہستیاں. اللہ ہم نہ دینا تھا حضرت و موقع، ہمیں کافی نہ ہو گئے رہتے. پڑھتے اس مانا کو اتنا خراب ماری صحابہ کو، اتنا خراب تکلیف دی وہ صحابہ کو شان کو ہمیں نہیں بول سکتے. ہمیں یہ دعا بھی کرنا نہیں کیا اللہ ہم نہ نبی کے زمانے میں پیدا کرنا تھا. نبی کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ایمان لایا. اللہ جس مرضی پر رکھے اس مرضی پر جینا انشاءاللہ. یہاں نہیں تو بھی کیا، وہاں ہی نہیں دیدار رہے. ہاں تو حضرت عثمان ہے. ہمارا نبی بولے کھول ڈالو، جنتی انہوں بھی آ جان دے. اب آگ دے کے 2 دوست آزو بازو بیٹھ گئی. ایک گول تھا کنواں، وہ دیوار نہیں رہتی کنویں کو، بوڑی کو دیوار رہتی ہے، کنویں کو دیوار نہیں رہتی. وہ کھیڑے میں ہے، وہ گول دیوار رہتی نہیں لیکن گول رہتا وہ. تو حضرت عثمان آ کو سامنے بیٹھ گئے. ایک گول تھا نہیں، انہوں ہم بیٹھے ہی، حضرت عثمان آ کو ادھر طرف بیٹھی. اسی لیے حجرے میں، امی عائشہ کے حجرے میں ہمارا نبی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی خبریں ایسی ہیں. حضرت عثمان کی خبر نہیں ہے کمرے میں. حضرت عثمان جنت البقیع میں ہی. کہیں؟ جنت البقیع قبرستان، مدینے کے مسجد نبوی کے باس میں لیفٹ طرف میں، رائٹ طرف میں، لیفٹ طرف میں قبرستان سامنے. تو وہاں حضرت عثمان، تو وہ اشارہ تھا کہ نبی کے ادھر بازو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سونے والے ہی. نبی کے سامنے کون سونے والے ہی؟ حضرت عثمان. یہ فضیلت بھی کسے ملی سو؟ حضرت عثمان. مدینے میں کنواں تھا، بیر روما، آج اسے بیر الجنہ بلاتے. اس کا پانی پیا ہوں. سر میں رہا مسجد قبلتین، مسجد قبلتین 2 قبلے والی مسجد کے پاس وہ ہے کنواں. وہ سر میں رہا. اللہ آپ سب کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھتے رہے تو آنکھیں میں دکھتا ہے وہ پورا کنواں گئے تھے سو پورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنویں کا پانی بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے وہ پانی. لیکن وہ ایک یہودی کا تھا. یہودی اسرائیل کو بولتے. آج کل جو اسرائیل ہے نا ان کو یہودی بولتے. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کسے؟ بڑے خطرناک دشمن ہیں مسلمانوں کی. انہوں بھی، نصارہ بھی، کرسچینز بھی. سب مارا ہے نصارہ دشمن. چند ہی اچھے ہی، لیکن انہوں بھی ایمان کے اعتبار سے ایمان نہیں ہے ان کے اندر. لیکن چند ہی جو دشمن ہی مسلمانوں کے، اس زمانے سے لے کر آج بھی. تو مسلمان اس کے کنویں میں جاتے تو پانی پینے نہیں دیتا تھا، بیچتا تھا پانی کو. کیا کرتا تھا؟ بیچتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاس لگی تھی، بہت زیادہ پیاس. پانی منگا بھیجے تو پانی دیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مایوسی تھی. صحابہ سب بیٹھ کر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیپار کے بعد سیدھا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے. تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا ہے، صحابہ سب بیٹھ کر ہی. تو حضرت عثمان پوچھے کیا ہوا، کیوں نبی ایسا اداس بیٹھے؟ بیر روما کا پانی جو بڑا مسلمانوں کو تازہ پانی تھا وہ یہودی نہیں دے رہا ہے، بیچ رہا پانی کو، لینے کے لیے پیسے بھی نہیں، نبی پیاسے ہی.
सीधा चले गए हज़रत उस्मान उसके पास, जाकर पूछने लगे भाई कितने में बेचता है। वो मौके के फ़ायदे में था, वो कहने लगा 20,000 दिरहम। कितने? 20,000 दिरहम। उतनी कीमत भी नहीं, आज के हिसाब से करीब होगा लाखा में चलेगा। हो चांदी के सिक्के को बोलती दिरहम। किसके? चांदी के बिल्ले को। ऐसे चांदी के 20,000 बिल्ले देना कहते 20,000 सिक्के। उतनी कीमत भी नहीं उसकी, होना को कीमत बड़ा को बोला। हज़रत उस्मान बोले पूरा दिया तो और बार दिखना नहीं तो यहाँ निकल जाए यहाँ से। उन्हें सूझ को क्या बोले उस्मान कहीं ले दिए था बोले तो, लेकिन नबी से इतनी मोहब्बत थी कि क्या करता ले, पैसे दे के नहीं, कुआं नबी का मीठा पानी देखो भेजा ले, पानी ले ले, भाग को गए नबी के पास। हमारे नबी पीने गए तो हज़रत उस्मान बोले नहीं हुजूर, आज होटा तुम्हारे हाथा मेरे, आज होटा तुम्हारे हाथा मेरे। कौन पिलाए? हज़रत उस्मान पिला। किसे? हौज़ कौसर के पास हमारे नबी खड़े रहती हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, राइट साइड हज़रत अबू बकर, लेफ्ट तरफ हज़रत उमर, सबको पानी पिलाते रहते। किसे? जन्नत में जाने वाले इंशाअल्लाह पीएंगे हमें भी। क्या ज़िंदगी रखे भाई अल्लाह हमारी। ये हमें देखे तो यहाँ पबजी में मर जाते हैं, गलत काम में मर जाते हैं। क्या ज़िंदगियाँ रखे भाई। कब? चंद दिन है क्या, चंद सुबह चंद शामें होता। उसके बाद शादी हुई थी। क्या हुआ थी? शादी के बाद पबजी याद रहता, सिर्फ बच्चे याद रहते। पबजी से भी ज़्यादा गलाटे किसके रहती? बच्चा के रहती, नींद ही चाहती नहीं, उससे गलाटे बीवी के रहती। अब रत्ती दिन गया रहता है, पहले अटैक होता शुगर का, नहीं तो बीपी का, नहीं तो हार्ट का। ये तो छोटी उम्र में बहुत बड़ी दुनिया दे गया था बेचारा, इसलिए अटैक होता। कितनी उम्र में? छोटी उम्र में। वो मात्रे पी लेने में, आ लेने में, जा लेने में, फिर अदमे के समय अट्टा फिरता रहता, रात में चीखा मारता रहता। चंद दिन गुजरे रहती, खाट के हवाले हो जाता। किसके हवाले? कितने दादाएँ को देख रही हैं मैं, कितने दादियाँ को देख रही, कितने नानाएँ को देख रही, कितने बुढ़े आदमी को देख रही। पाप सोचते भी नहीं, अरे मैं भी एक दिन ऐसा सोच ना रहे हूँ, मेरी भी एक दिन हाथ में लट्ठा आ जाता है, कमर झुक जाती है, नौजाना क्या जे मामो तो पीछे मारल जाती। कैसा था सो जवानी में, अब कैसा हूँ, सोचते भी नहीं। वाह नौजवाना, वो सब छोड़ा लो मौलाना, बात का बात देख लेंगे। अरे क्या भी बात का बात, वो आना पक्का हो, वो आना पक्का हो। फिर खाट के हवाले हो जाती, खांस 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 को। बच्चे बेजार, घर वाले बेजार, ख़ानदान वाले बेजार, सब दुआएं करते, मार को जान दे बुढ़ा, मार को जान दे बूढ़ी। मैं इसलिए बोलता बड़े आदमी के मुँह से गालियाँ सुनो बरकत। क्या ऐसे गालियाँ फिर मौका मिलता है तुम ना दादा दादी नाना नानी अम्मी अब्बा से सभी होना छेड़ लेना। क्या सताना नहीं, सताने में छेड़ लेने में अल्लाह का फ़र्क है भाई। सन मारा है, मजाक कर लेते पापा, बेजार कर लिया अलग, कीचड़ ले जा मुँह को मार डाले, मजाक ले रहे बच्चे। क्या पीछे पटाखा रखो फोड़ डाल को, मजाक ले रहे बच्चे। कहते गाड़ी में जा रहा है, सर में आ रहा है, हो ना वो गाड़ी खलाल को नीचे गिर जाओ को छाटेगी पापा। अरे मजाक करा ले रहे बच्चे, खुशी से गोश्त खाना बैठा है, उसका गोश्त उठा खा जाओ, मजाक ले रहे बच्चे। आजकल मजाक भी है बड़े अजीब ही, बड़ा डर लग रहा है। तो बूढ़ापा आ जाता है, उसके बाद बुला लगाती, पढ़ालती, ले जाको सलाहती, फिर शुरू होती असल ज़िंदगी, ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी। ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, फिर शुरू होती ज़िंदगी कौन सी है? ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी। एग्ज़ाम बाहर ही लिख डालना, तीन ही तीन क्वेश्चन, मन रब्बुक मन नबीयुक मा दीनुक। किसे जी पूछ रही मंजे, वो भी हमारे हजरत मंजे सिखे मालूम है। मन रब्बुक रब्बी अल्लाह नहीं आता, हजरत सिखे तब नहीं आता, यहाँ रखे तो चाहता अल्लाह को, यहाँ रखे तो कह तो ज़बान का काम नहीं, ज़बान का काम रहे तो हिंदू भी बोला होता है रब्बी अल्लाह को, हिंदू भी बोला होता है, गैर भी बोला होता है, मुशरिक भी बोला होता है, काफिर भी बोला होता है।
लेकिन ज़बान का नहीं चलता, खबर में किसका चलता? दिल का चलता। मर रब्बुक रब्बी अल्लाह मन नबीयुक हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा दीनुक दीनी अल इस्लाम। तीन क्वेश्चन अहमद हसन। क्या ये बोलने वाले से बल्लक जने फेल हो जाती, और ये बोलते ही फौरन उसी सेकंड अल्लाह बोलते कहता नम कनौमतिल उरूस, आरस की तरह सो जा। किसकी तरह? आरस की तरह। क्या अब टेंशन नहीं, सो जा। तो अब अल्लाह मैं मेरे घर वाले जब बोलाल कहा जा तो मैं पास हो गया हूँ, तो सो जा। तू टेंशन लेना उनका, तू छोड़ डाल उनका टेंशन लेना, तू सो जा। अल्लाह मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कितने अच्छे की, जाके एक बार बोलाल का तो अरे इम्तिहान भी ये एग्ज़ाम तू लिख ले है नहीं, लिखो चाहो उठको बाजू वाले एक चीटी दे दूँगा तो देख डाले तो तेरा पेपर भी फाड़ डालता बाद में, तू लिख डाला नहीं है। दोस्ती दिखाना कब, क्या कर रहा है? चल जा, कैमरे रखो ही चारों तरफ से फिर रही, देख डाले तो गया काम से। नहीं ना मरना, मैं बल्ला की शीटां डाल लेती ना, वो तुम्हें डाल ले रही, आजकल के टीचरान डालने करा रही सो क्या किताबा ले लाई डाल रही, क्या करो को देखो लिख ले, तू पास हो फर्स्ट चल जा रहा। 3 साल से देखते हो एक ही क्लास में तो चल जा, तो पहले स्कूल से चल जा, तू पास हो चल जा। तो 3 भाई क्वेश्चन बहुत आसान भाई, क्या बहुत आसान पेपर, इसे हमें मुश्किल बना लेते हैं। इसे रोज़ाना सिर्फ इतना बोलो अल्लाह चाहा तो, हर काम में क्या बोलो अल्लाह चाह। क्या तो मिला मेरे अल्लाह की तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह की। क्या तो मुसीबत हुई मेरे अल्लाह की तरफ से, सब्र कर तू। क्या तो अच्छा दिखा माशाअल्लाह, ताज्जुब हुआ सुबहान अल्लाह। क्या तो चीज़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक अल्लाह। हर हमेशा अल्लाह का नाम, और कामा में नबी का तरीक़ा, कामा में नबी का तरीक़ा, बस इतना, दूसरा क्या भी नहीं टेंशन। हमें मुश्किल बना लेते हैं ज़िंदगी को, तो हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। तो हौज़ कौसर का पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाते रहती, इधर हज़रत अबू बकर पिलाते रहती, इधर हज़रत उमर पिलाते रहती, हज़रत उस्मान आती कहते हैं पीने। कौन आती? हज़रत उस्मान। हज़रत अबू बकर आगे जाती कहते मैं पिलाता हूँ मैं पिलाता हूँ। हज़रत उमर आगे जाती कहते मैं पिलाता हूँ। हमारा नबी बोलते कहीं को जल्दी, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें आ जाओ मैं पिलाता हूँ। तो हज़रत उस्मान सामने आती, हज़रत उस्मान ले को पीने। उस्मान तुम्हें बोले तो याद है, होठा तुम्हारे हाथ मेरे, आज होठा तुम्हारे हाथ मेरे। हौज़ कौसर का पानी, कौसा नबी के लिए ख्वाहिशात को छोड़ डालो इंशाअल्लाह, फिर देखते नबी क्या क्या ले को देती अल्लाह से। हराम का मांग छोड़ डालो, किसके खातिर? नबी के खातिर। किसके खातिर? क्या मतलब नबी के खातिर? नबी की सुन्नत को अपना करो, सो अल्लाह के वास्ते करना भी हर काम, लेकिन ये ख्वाहिश है मैं ऐसा बनना मैं वैसा बनना, नहीं नहीं नहीं, मैं नबी की सुन्नतों पर अमल करना। कौन पसंद करन दे, नहीं पसंद करन दे, लेकिन मेरे नबी जैसा मैं बनना, मेरे नबी जैसा मैं बनना। तो हाथ से पानी मिलता, नबी के हाथ से पानी मिलता इंशाअल्लाह। तो पूरी इतना छोटा कुआं इतनी बड़ी कीमत में कौन ले को देता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उस्मान तुम्हारे ये काम से मैं इतना खुश हूँ कि इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे हक़ में जन्नत नसीब फरमाए। और ग़ज़वा तबूक के सफ़र में 1000 ऊँट दिए, कहते 1000 ऊँट, 1000 दीनार दिए, 1000 दीनार, कई सारे ऊँट, 1000 दीनार, इतना ज़बरदस्त नबी के वास्ते चंदा दिए। सो मस्जिद नबवी में जगह दिलाए, सो मस्जिद नबी के वास्ते, मस्जिद के वास्ते जगह दिलाए, सो सहाबा के वास्ते, नबी के घर के वास्ते बड़ा खर्च करते थे माल। एक यहूदी को गालिबन या किसी एक को हमारा नबी भेजे, जाओ उस्मान के पास पैसे ले ले जाओ, मैं बोलिया को। उन्होंने आए, आग देखे तो घर के बाहर आवाज़ आ रही। उनकी बीवी चराग में, वो जो पहले बत्ती आती थी मालूम, तेल में भीगती थी, चराग सिलगाते थे बत्ती की, उसमें रहती मोटी डाल डाले थे बत्ती, तो उसमें रहती तेल ज़्यादा पीले थी। तो हज़रत उस्मान हल्ला लग थे बीवी को, इतनी बड़ी मोटी बत्ती डाल डाली, इतना बड़ा तेल वेस्ट होगा ना। इन्हें सोचा ये बंदा क्या रहा भाई, तेल की बत्ती वैसे इतना लड़ रहा है, इन्हें देता सोच का पैसे। हज़रत उस्मान देखे कोई आया, क्या भाई? नबी भेजे, ले लगे सो झोली भर डाले उसकी,
उन्हें घबरा होगा, इतना पैसा। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं, क्या बोल लेना, क्या पूछो? खाली बत्ती, खाली बीवी बत्ती मोटी रख डाले, सस्ते होता लड़ रही, पैसे इतना दिया लेना। तो वो बोले ये मेरा भी हिसाब है, मैं देना सो, घर का हिसाब है। ये जो तुम ना दिया हूँ देखो, ये अल्लाह को उससे दिया ले हूँ सो, ये मेरे नबी को दिया ले हूँ, मेरे नबी ले को देती। ऐसा जज्बा। इतने बड़े होकर भी मस्जिद नबवी के सहन में मट्ठी में सोते थे। कहाँ सोते थे? सादगी। क्या? सादगी। अल्लाह खुद नाम दिया था गनी। क्या? गनी। अल्लाह का नाम ये गनी, मतलब क्या? मालदार। ऐसे मालदार आज तक आए नहीं और आते भी नहीं क़यामत तक। ऐसे मालदार आज तक आए नहीं और आते भी नहीं। हम ना देखो शुरू में बिल्ले देते थे, 5 रुपए के बिल्ले, 10 रुपए के बिल्ले। उसके बाद क्या करे? बिल्ले ले ले को पेपर दिया ले। क्या दिया ले? पेपर। खुश हमें 10 की नोट, 20 की नोट, 5 की नोट, 100 की नोट। अचानक 500 1000 बंद हो गए। फिर नोट हम पूरे ले ले को काट दिया ले। क्या दिया ले? क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड दिया ले। फिर कार्ड हम भी ले ले को फ़ोन दिया ले, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। हमारे पैसे दिख रही नहीं। हाँ, क्या दिख रही नहीं? परसों मैं बोले क़िस्सा, मैं भी मसूद मेडिकल स्टोर में गए, चीज़ें ले लिए, फ़ोन में पैसे ही, जेब में पैसे नहीं। मैं क्या करा? चलो भाई क्या करेंगे, फ़ोन पे में दिया लेंगे। मैं क्या, वो कभी बता पैसे रखता नहीं, लो मेरे अकाउंट में मुश्किल से ज़्यादा 1000 रुपये रहती होता था, वो भी कब तो भी अचानक जोश में आ गए। तो जायद जानती, मसूद भी, जबी, नूर सब जानती। तो तब थे कैसा कि अल्लाह की शान, वो हमें स्कैनिंग करा रही, हो रहा नहीं, वो उन्हें मन से देख रहा, मैं उसे देख रहा हूँ। मसूद को पूछ रहा है क्या पढ़ के, क्या मसूद है नहीं 5 लाख से शर्म आ जाती है, चीज़ ले ले जाना उसकी, मेरे पैसे ही, हालांकि कहीं फ़ोन में ही इज्जत नहीं है। क्या नहीं है? अब उसे बोलेगा ना मेरे फ़ोन में पैसे ही, मैं क्या करूँ? उन्हें क्या बोलता, मैं क्या करूँ? पैसे दे भाई। ये हमारी हालत आजकल, पैसे वाले हमें, क्या पैसे वाले हमें, कहाँ इस पैसे है? बैंक में। कहाँ रहती? 1 लाख रुपए ले लेना को तो 20 दिन जपना, कहते दिन वो भी डर, कहाँ इनकम टैक्स लाया थी, क्यों कई 1 लाख रुपए निकाले हो। ये बिल्ले पेपर रख ले हमें इतना ही। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रहतन को न 2 करोड़ कहते, 20 लाख से ज़्यादा सुनने की डलियाँ घर में, कहते हमें खाली बिल्ले नोटा रख ले के तो चल रही, मैं मालदार आया हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे 2 करोड़ 20 लाख सुनने की डलियाँ, अभी ज़्यादा काटने वाले काट काट को थक गए, काटने की चीज़ें तोड़ गए, सुनना होता घर में। ऐसे मालदार कोई आया आज तक या दिखा? कान तो भी दिखने में आया, मिलियन ट्रिलियन गिनते ही आज आराम से। सहाबा का माल गिनने भी होता नहीं था, सहाबा का माल गिनने भी होता नहीं था, इतना दिया था अल्लाह। तो उनमें सबसे बड़े मालदार हज़रत उस्मान। किसमें? सहाबा में सबसे बड़ा मालदार हमारे हज़रत की ज़बान से हमें सुने, आज भी हज़रत उस्मान का अकाउंट है मक्के में। उनके जो खेता ही, वो खेता से पैसा पूरा मस्जिद हराम को जाता। सामने के अक्सर बिल्डिंगा हज़रत उस्मान के अकाउंट से बनी हैं, आज भी उनका पैसा है। उनके खेता आज भी 1400 साल से, उनकी प्रॉपर्टियाँ आज भी, वो प्रॉपर्टियों का पूरा पैसा कहाँ जा रहा? मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 मस्जिदों को जा रहा पैसा उनका। उन्होंने चाहो को ज़माना, दुनिया से जाओ को ज़माना, लेकिन आज भी उनका पैसा जा रहा मस्जिदों को। क्या माल दिया था अल्लाह, किसे? हज़रत उस्मान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्के के हालात मालूम करने के लिए हज़रत उस्मान को भेजे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ख़बर मशहूर होगी। सफ़ीर बोलती नहीं, ख़तान ले लेके जाना, बादशाह के ख़तान ले लेके वो बादशाह के पास जाना, ऐसा हज़रत उस्मान को भेजे थे हमारे नबी। तो हज़रत उस्मान गए थे
مدینے میں خبر مشہور ہو گئی نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر ڈالیں. کیا کر ڈالیں؟ شہید کر ڈالیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے ہوا نہیں، صحابہ کو سب جمع لیے. کیا کریں گے؟ جا کو جنگ کریں گے. میرے صحابی میرے داماد حضرت عثمان کو کیا کریں نا؟ شہید کر ڈالی. اس لیے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. سبھی بیعت کرو. تو سب ہمارے نبی کا ہاتھ ایسا تھا، سب ایسا ہاتھ رکھ لے، ایک اوپر اوپر ایک 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 رکھتے تھے. تو سب ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب سے اوپر. یہ حضرت عثمان کا ہاتھ. یہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان نہیں نا، اس لیے حضرت عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ رکھ ڈالا ہمارے نبی. فوراً اللہ کا ہاتھ بھی آ گیا، ید اللہ فوق ایدی. حضور میرا ہاتھ بھی ہے تمہارے اوپر. مطلب کیا؟ اللہ کی بھی رحمت ہے. حضرت عثمان کا جو ہاتھ تھا اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ، مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی رحمت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکے میں گئے، اتنی اوپر لنگی پہن کو تھے. اتنی اوپر پہننا سنت. صحیح؟ اتنی اوپر پہننا سنت. چلو بھائی شرم آ رہی ہے نہیں، یہاں تک تو پہن لو، لیکن اس کے نیچے پہننا جہنم. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. جو حصہ پینٹ کا، لنگی کا، پائجامے کا، شرعی کا یہ ہڈی کے نیچے رہتا ہے، ٹخنے کے نیچے رہتا ہے، وہ حصہ جہنم میں جلتا ہے. کہاں جلتا ہے؟ تو حضرت عثمان یہاں تک پہنے تھے اتنے بڑے مالداروں کو. تو مکے والے چھیڑے، کیا عثمان کیا یہ؟ تو کہنے لگے میرے نبی کا طریقہ ہے، مجھے اس پر شان ہے، میرے پر فخر ہے مجھے اس پر. اتنے زبردست صحابی کون نا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. مسجد میں سب سے پہلے خوشبو لگانا، عطر لگانا، مسجد میں خوشبو پھیلانا، یہ سب سے پہلے کام کون کرے؟ سو حضرت عثمان. سر میں آ رہا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی وہ اذان کی شروعات بھی کون کرے؟ سو حضرت عثمان. کون ہے؟ حضرت عثمان. قرآن کو مکمل پاروں کے ساتھ سر میں آ رہا ہے جمع کر کو دینے والے حضرت عثمان. کون ہے؟ حضرت علی کی شادی کا پورا خرچ اٹھانے والے حضرت علی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پورا خرچ اٹھانے والے کون نا؟ حضرت عثمان. ارے بات سب نے زبردست صحابی گزریں. تو اللہ کی شان. چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد حضرت ابو بکر امیر بنے. کون نا؟ حضرت ابو بکر جانے کے بعد حضرت عمر بنے. کون بنے؟ حضرت عمر کیا کرے؟ چند صحابہ کو متعین کر کو گئے، تمہیں مشورہ کر لے کو کیا کرو، کسے امیر بنا لیتی کہ بنا لے ہو کو. کون چلے گئے؟ حضرت عمر چلے گئے. چند لوگوں کو جمال. تو ان چند لوگوں میں نام بھی تھا حضرت عثمان کا. تو پورے کے پورے فیصلہ کر لیے کہ تیسرے امیر، تیسرے بادشاہ حضرت عثمان ہوں گے. اس کو سب بیعت کرے، حضرت علی بھی بیعت کرے. تو حضرت عثمان بڑے شرمیلے، بڑے نرم مزاج، اتنے نرم مزاج انہوں. ان کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں ایک گورنر کا حساب رکھتے تھے، ایک امام کا حساب رکھتے تھے. حضرت عمر کون نا؟ حضرت عثمان اتنے نرم، ایک مسجد کے امام شراب پی لے گا کو نماز پڑھے فجر کی. کیا پڑھا لگا کو؟ 2 رکعت میں بھی غلطی ہوئی ان کو. 2 رکعت میں بھی فجر کی نماز میں غلطی ہوتی نہیں اکثر، کہ تو 2 رکعت ہی اس میں غلطی، خود سے غلطی ہوئی. یعنی بولنے کا مطلب کیا کہ تو اتنے نرم، کسی کو کچھ نہیں بولتے تھے، کسی کو. تو اب دشمنوں کو موقع اچھا، نبی رہنے تک ہمت نہیں تھی ان کی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو ہمت کہاں سے، حضرت عثمان کے زمانے میں تو، حضرت عمر کے زمانے میں تو منہ کھولنے سے نہیں. منہ کھولے تو پہلا کام کیا؟ تلواری. کون نا؟ ہو تھوڑی دیر آتا ہوں جاتے تلوار لگاتے گردن اڑاتے، کیا کہ سکون سے اندر لے ایک گلاس پانی دیتی نہیں ویسا. 2 نا، ایک منافق ایک یہودی. ایک منافق یہودی. منافق سامنے سے مسلمان، اندر سے کافر. یہودی پکا دشمن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر ڈالے یہودی کے حق میں.
اس کی زمین تھی، اس کی جگہ تھی، اس کا فیصلہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ منافق چپ کے رہنا نہیں ہے۔ انہیں کہا بولے میں نہیں مانتا فیصلے کو حضرت عمر کے پاس گیا ہونا۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر گھر سے باہر ہے، کہیں کو حضرت فیصلہ کر لینا ہی تمہارے پاس۔ اچھا کیا فیصلہ؟ تو یہودی بولے اب فیصلہ نبی کر ڈالے، میرے حق میں کر ڈالے۔ منافق بولے میں مانتا نہیں، عمر کرے تو مانتا، میں کرتا رہو۔ سیدھا گئے، تلوار لے لگے، گردن اڑا لے، تلوار لے لگے، منافق کی گردن اڑا لے، جا فیصلہ ہوگا۔ نبی فیصلہ کرنے کے بعد میرے پاس آتا، کتنی ہمت تجھے؟ پورا خاندان آیا، کیا نبی کے پاس؟ عمر ہمارے گھر کے آدمی کو ماریں گے، ہمیں چھوڑتے نہیں، ہم نے قصاص سنا۔ اللہ بولا کرتے سچ کیا کر لیتے کر لو گا نا؟ کون بولا؟ اللہ بولا۔ عمر مارتے سچ، کہیں کہ تو انہیں ہونا نخرے کرا، اس کی غلطی تھی، اس کی شرارت تھی، اسے حق ملا، اس کی غلطی کا اسے سزا ملی ہے۔ کرتے سچ کیا کر لیتے کی کر لیو گا نا؟ کون بول رہا؟ اللہ۔ اتنے زبردست صحابی کون نا؟ تو دشمنوں کو موقع نہیں بیچ میں انگلیاں کرنے کا۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں اچھا موقع ملیا دشمنوں کو۔ اس زمانے سے دشمنہ آج بھی دشمنوں صحابہ کی، اللہ ان کو ہدایت دینا۔ سب سے بڑا فرقہ، نام نہیں لیتا میں، بس ذہن میں رکھو، صحابہ کے دشمن اس سے بچ کر رہنا۔ جو صحابہ کی شان میں برا بھلا بولتا ہے اس سے دور رہنا، جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں بکتی ان سے دور رہنا، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتی ان سے دور رہنا۔ میں اس لیے بولتا ہوں ہر کسی کے بیانات سنو نہ کو، ہر کسی کے بیان کو فارورڈ کرو نہ کو۔ کوئی بھی حدیث ملی فوراً فارورڈ کرو نہ کو، پہلے مجھے بھیجو، ورنہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح یا غلط، ورنہ یہ بات ہے صحیح یا غلط، ورنہ یہ بیان آیا ہے صحیح یا غلط، پوچھو۔ ہر ایک جن یوٹیوب میں بیٹھ کو بیانہ کر رہی ہو، اسے صحیح سمجھ گئے تو تمہیں۔ آج بھی صحابہ کے دشمنہ ہیں، ان سے پورے جماعتہ نکلے فرقے، بڑے خطرناک آدمی انہوں صحابہ کے دشمن۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو۔ سننا موقع اچھا ملا تو صحابہ کو آپس میں بھڑکا لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر، یہ عصا ہے نبی کا عصا تھا، لکڑی، ایسا کھڑ کو خطبہ دے لگتے، میں کھڑ کو دیتا نہیں خطبہ، ایسا دے رہے تھے۔ چند آدمیاں اٹھے، صحابہ حج کو جاکو تھے، کہاں جاکو تھے؟ حج کو جاکو تھے۔ اکثر صحابہ کہاں چلے گئے تھے؟ حج کو چلے گئے تھے، کون نہیں تھے مدینے میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہی، چند جنے مشورہ کر لے پہلے سے، بیچ مسجد میں اٹھ کو، بیچ خطبے میں ہنگامہ کر کو حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو نبی کی لکڑی تھی وہ لکڑی کو توڑ ڈالے، حضرت عثمان کو نیچے گرا دے۔ جمعہ پڑھانے دیے نہیں، کسے؟ دشمنوں کو موقع اچھا ملا۔ پھر حضرت عثمان جب گھر گئے تو گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیے، دشمنہ چاروں طرف سے گھیر لیے، ہرگز ان کو باہر آنے دیے نہیں، نماز پڑھانے دیے نہیں، کامہ کرانے دیے نہیں، دین کے کامہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیے تھے۔ پھر بھی حضرت عثمان بڑے نرم، کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ صحابہ سب آئے، حضرت عثمان سے کہنے لگے تم امیر ہی، خالی اجازت جو ہمیں ان کو مار ڈالتے۔ امیر کی اجازت کے بغیر صحابہ کیا بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت علی بس سب کو، کون ہے؟ علی بس رضی اللہ عنہ، انہوں بس سب کو حضرت علی پوچھے خالی اجازت دو۔ حضرت عثمان بولے سبحان اللہ، میری خواہش ہے کہ میرے نبی کے گاؤں میں یہ خون کا خطرہ بھی میری وجہ سے پڑنا نہیں، ہونا تو میں مر جاتا ہوں، لیکن میرے نبی کے گاؤں میں یہ خون کا خطرہ بھی کسی کا نہیں پڑنا۔ کرنے والے کرنے دیو، میرے نبی بول ڈالی میں شہید ہوتا اس کو، شرارت کرنے والوں کو کرنے دیو۔ کئی دن بھوکے، کتنے دن یاد نہیں ہے لیکن اتنا تو یاد ہے 40 دن سے زیادہ بھوکے تھے۔ کتنے؟ حضرت علی یہ چمڑے کا یہ کیا آتا، پانی ڈال کو رکھتے، چمڑے کا پہلے زمانے میں آتا تھا، مٹکی سکا کھول کو پیتے تھے، چمڑے کا پانی، اس میں پانی بھر کو حضرت علی ڈالے۔ حضرت عثمان بولے بہت پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام کرو۔
ڈالے تو دشمن تیر مار ڈالے، پانی پینے دیے نہیں، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، بوڑھے بالک تھے۔ تو چند دن کے بعد کیا ہوا، دشمن گھر کے اندر کود کو جگہ چلے گئے، تو وہ کود کو جانے سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عثمان سو گئے تھے۔ کیا حضرت عثمان سو گئے تھے، اچانک اٹھ کو بیٹھ کو مسکرائے، بیوی پوچھنے لگی حضرت نائلہ، کیا جی سوری سو کو اچانک اٹھ کو مسکرا رہی، کیا بات ہے؟ جلدی شرعی لاؤ، پائجامہ لاؤ، لنگی پہن کو تھے، کیا لاؤ؟ بولے شرعی لاؤ، فوراً شرعی پہن لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کو خواب میں دیکھا، نبی بول رہے تھے عثمان روزے میں ہی افطاری آؤ ہمارے ساتھ کر لیتے، افطاری آؤ ہمارے ساتھ کر لیتے، تو اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب یہاں کو مجھے شہید کرے تو مجھے لنگی پہنے آؤں، سطر کھل سکتا، اس لیے موت کے وقت بھی اپنے سطر کو چھپانے کی فکر، شرعی پہن لی، لنگی نکالا کو۔ تو دشمن فوراً کود کو اندر آئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، میں بولے نا مسلمانوں کو بھڑکا لیتے ہو، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر داڑھی پکڑ کو مارنے گئے حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عثمان بولے کاش تمہارا ابا زندہ ہوتے تو تمہیں ایسا نہیں کرتے تھے، تو انہوں ڈر کو پیچھے آ گئے۔ تو صحابہ کو بھڑکا لیتے دشمنہ آپس میں، بولے نا میں آپس میں کئی کو بڑھ کے کیا بڑھ کر سب جاؤنا کی ضرورت نہیں، اللہ بہتر تھا۔ تو انہوں پیچھے ہٹ گئے، ایک جناب پیچھے سے سیدھا لوہے کا یہ اٹھا کو یہاں مارے سر پہ، بوڑھے الگ تھے پاپ، مار پڑیا نا، سیدھا خون اڑ لگ جا کو قرآن پہ پڑیا سر مارا۔ آج بھی وہ قرآن موجود ہے میوزیم میں جہاں حضرت عثمان کا خون پڑیا تھا، وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چکر آ گئی، بوڑھے تھے نا پاپ، سر پہ مارنے کی وجہ سے چکر آ گئی۔ تو دشمنہ کیا کرے، چڑھ کو کھندلنے لگے، پھسلیاں پہ ناچے، پھسلیاں پہ پاپ، ہڈیاں ٹوٹنے لگی، تڑپنے لگے بڑھاپے میں پاپ، سر سے خون جا رہا ہے، ناچ نہیں کس پہ، پھسلیاں پہ چڑھ کو۔ تو حضرت نائلہ روتی ہوئی آئی، ارے کم بختوں، ارے کم بختوں، ارے شریروں، بوڑھے ہی ان کے اوپر تو رحم کرو، ایسا بچا نہیں۔ تو حضرت نائلہ کے مارے سے کیا کہ تو پورے انگلیاں کٹ گئے بیوی کے، کس کے؟ بیوی کے، کھندل کو حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا۔ بیوی بددعا دی، اللہ تم نہ اندھا کر ڈالا، اللہ تم نہ لنگڑے لولے کر ڈالنا، اللہ تم نہ ہرگز معاف نہیں کرنا، 3 بددعائیں دی، کہتے حضرت عثمان شہید ہو گئے، لاش کو تک اٹھانے دیے، کئی دن تھی لاش، کتنے دن تھی غالباً مجھے بھی یاد نہیں ہے، 3 دن تھی قریب۔ بعد میں حضرت علی ہمت کر کو، صحابہ ہمت کر کو لاش کو اٹھا لگ جا کو مسجد نبوی کے قبرستان میں بھی دفن کرنے دیے، باہر دفن کرو بولے، باہر دفن کرے، قبرستان کے باہر، قبرستان میں اندر نہیں، کہاں دفن کرے؟ قبرستان کے باہر دفن کرے، وہ بھی رات میں لے جا دفن اس پاپ، گنے چنے صحابہ۔ تو اللہ کی شان، آج وہ قبر پورے مدینے کے قبرستان میں سب سے بیچ میں ہے، آج قبرستان میں پورے مدینے کے قبرستان کے بیچ میں، جنت البقیع کے کسی قبر کے پاس آدمی ہوتی ادھر کھڑتے ہیں، جدھر حضرت عثمان کی قبر کے پاس کھڑتے، پورے آدمی، ہزاروں کے آدمی آتی، صبح میں عصر میں 2 ٹائم کھولتی جنت البقیع کا دروازہ قبرستان کا، صبح میں ایک بار کھولتی، عصر میں ایک بار کھولتی، دن بھر کھلا رہتا، ڈور بند کرا لیتی، 10,000 صحابہ کی قبریں ہی وہاں۔ تو وہ قبروں میں سب سے زیادہ کھڑتے کس کی قبر کے پاس؟ حضرت عثمان کی قبر کے پاس پورے کے پورے کھڑتے، اور بیچ میں ہے، اچھا معلوم آتی، سب بھی بولا دی حضرت عثمان کی قبر کو۔ تو شہید ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لے گئے تھے، ایک آدمی کو دیکھے، آنکھیں نہیں ہے اسے، جسم پورا لکڑی سے کا سگا ہے، کس کے سگا؟ لکڑی سے کا سگا ہے، اللہ سے رو کو دعا کر، اللہ میرے غلطیاں کو معاف کر، میں نے معلوم تو معاف کرتا نہیں، میرے غلطیوں کو معاف کر، مجھے معلوم ہے تو معاف کرتا نہیں۔ علامہ ابن سیرین بولے کیا پاگل ہے تو، اللہ کے دربار میں کھڑ کو اللہ معاف کرتا نہیں بول رہا نا، کہیں معاف کرتا نہیں اللہ تجھے، کیا ہوا؟ کہیں تیرے آنکھیں نہیں،
लकड़ी से का सुग्गा है, हाथा पाँव सब छोटे होगी, क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत मैं उन कम वक्तों में से हूँ, मैं उन शरीरों में से हूँ जो हज़रत उस्मान को शहीद करे थे, उनमें से मैं भी हूँ। उनकी बीवी जब बद्दुआ दी थी तो वो बद्दुआ कबूल ही, मैंने अल्लाह अंधा बना लिया, मैंने अल्लाह लकड़ी से का बना लिया। अब मुझे तीसरी बद्दुआ भी कबूल हो जाती, अल्लाह मुझे माफ़ करना नहीं बोल रहे थे उन्होंने, इसलिए मैं रोता हूँ कई साल से, अल्लाह मुझे माफ़ कर डाला था। तो सहाबा को शहीद करने वाले बड़े गलीज़ मौत हमारे ही, तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले चुपके छोड़ा था अल्लाह। मैं बोलता हूँ नहीं, कितने आयश करना है कर लियो, कितने मज़े उड़ाना है उड़ा लियो, कितना मजाक करना है दीन का कर लियो, किसका भी नुकसान नहीं, नुकसान तुम्हारा नुकसान है। करने वाले आज भी अल्लाह के बारे में बोल रही, कौन अल्लाह का थी, कहीं का अल्लाह का थी, नाउज़ बिल्लाह। बोलने वाले आज भी बोल रही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। कई के बात बोलने में भी शर्म आती है, डर लगता है, अल्लाह हमारे से काम पकड़ कर लाता। वैसे ऐसे बात नबी के बारे में, हज़रत अबू बकर के बारे में, हज़रत बोलने वाले बोल रही भाई, एक है ज़बान से तकलीफ़, एक है कामान से तकलीफ़। उन्होंने ज़बान से तकलीफ़ दे रही, हमें कामान से तकलीफ़ दे रही, नबी को, सहाबा को, अल्लाह को कामान से तकलीफ़ दे रही हम, उनमें फिर हमारे में क्या फ़र्क बोलो। सिर्फ दीन का काम सिर्फ टोपी वाले छुपे वाले को नहीं, कलिमा पढ़ने वाले हर मुसलमान तो ज़रूरी। कौन सा काम? दीन का काम। कौन सा काम? दीन का काम। क्या दीन का काम? व्यापार सही करना, घर में ही माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, दोस्तों के साथ ही दीन को सामने रखना, हर काम में। गलती हो गई, डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बोलता मेरा दरबार खुला है, आओ कभी भी आओ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बयान में, अल्लाह के दरवाज़े को खिटखिटाओ, अल्लाह दरवाज़ा खोलाता है। एक बुढ़िया उठी, हसन अल्लाह दरवाज़ा बंदिश कब करे, वो मारने की ज़रूरत पड़ती, अल्लाह का दरवाज़ा तो खुला है, तुम्हें सुबह में भी जाओ, रात में भी जाओ, उजाले में भी जाओ, अंधेरे में भी जाओ, मजमे में भी जाओ, अकेले में भी जाओ, अल्लाह का दरवाज़ा एक बार बोल दो, अल्लाह बहुत दिन आगे बाद आया हूँ, मैंने माफ़ कर दो। अल्लाह बोलते कहते दूसरा बोल, माफ़ कर डाला हूँ, टेंशन लेना को। हमें बोलती बार बार एक ही से गुनाह कर आऊँ, अल्लाह बोलता 100 बार कर, एक ही से गुनाह को दिन में, साल में नहीं, दिन में एक ही से गुनाह को कितने बार कर? 100 बार। कौन तो करता क्या भाई, 100 बार कत्ल करता, कौन तो एक ही टाइम में वगैरह पड़ेगा 100 आदमियों को, मुश्किल से 2 ना करेंगे होता उसमें। 100 बार पीता कौन तो शराब है, 100 बार जिना करता कौन तो भी, 100 बार चोरी करता रोज़ में, अरे करता क्या भाई कौन तो भी, 100 बार कर, 100 बार भी माफ़ी मांग, कहते 100 बार भी माफ़ी मांग, 101 भी मरतबा आपको फिर बोल, अल्लाह फिर कर डाले, माफ़ कर लो। पहली बार जो बोला था देख मैं क्या जा माफ़ कर डाला, अब भी वोट बोल तुम्हें क्या हो, अब्बा वैसा नहीं, कितने बार माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगता से भी करता से, कितने बार माफ़ी मांगने, बेशरम बेहया, उनका ये अंदाज़ बदल जाता। लेकिन अल्लाह क्या बोल रही, मेरे बंदे, क्या बोल रही अल्लाह, क्या कि मैं बोले सका मंदिर लड़ने आते रहते मैं कहीं बोले, अभी मेरा अल्लाह खुद बोल रहा है, मेरे बंदे, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। सो गए रहती रामचंद्र वाले, उठा को बोलो, क्या हला को बोलो, ज़ोर से बोलो, दिमाग में बैठे सका बोलो, मेरे बंदे को क्या को, अन्नी मैच, क्या मैच जी, मैच मैं भी नहीं, क्या मैच मेरे पास ही काम होता, बोलती नहीं कहाँ गए तो काम है, मेरे पास ही काम होता, मेरी जोरू, मेरी भी जोरू नहीं, क्या मेरी जोरू, मेरी भी जोरू को तो मानव बदल जाता हूँ, मेरी जोरू, वैसा मैच, अन्नी मैच, अनल मैच, 2 बार, कौन तो बोलती 2 बार, फिर भी मानते ना रामचंद्र वाले, इसलिए मैच मैच कितने बार? 2 बार। गफूर रहीम, माफ़ करने वाला हूँ, रहम कर रहा हूँ। काबतुल्लाह के ऊपर लिखो है ये आयत, कब गया तो देख ले बढ़िया था, बड़ा भारी दिखता वो आयत, खुश हो जाता जान, आओ भाई मैं माफ़ कर डालता, आओ मैच, आओ मैच, आओ आओ मैं माफ़ कर डालता, आओ भाई हमें देखे तो अल्लाह माफ़ करता क्या हज़रत, अल्लाह इतने बड़े गलत काम करता ले। 40 साल, कितने साल? 40 साल।
غیبتاں کر کر کو، چغلیاں کر کر کو، حسد کر کر کو، شراب پی پی کو 40 سال زندگی گزارا انہیں. آگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارش کی دعا مانگنے. کس کی دعا مانگنے؟ بارش کی دعا مانگنے. دعا کرے حضرت موسیٰ، اللہ اکبر، کتنے بڑے نبی، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے، زمین میں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتے تھے. تو زبردست نبی کون نا، ایسے نبی دعا کر رہی، پیچھے آدمی آمین بول رہی. اللہ بول رہا تمہاری دعا سنتا نہیں میں، تمہاری دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، کئی کو اللہ ایک جنا ہے انہیں کہاں تمہارے مجمع میں بھی 10,000 آدمی میں ایک جنا ہے، اسے کم بخت کو باہر آ جاؤ گا نا، میں کیا کرتا ہوں، دعا قبول کر لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑ کو اعلان کرے، بھئی کون کی ہنگت ہے اس میں، باہر آ جاؤ. اللہ بارش اتارتا کہتے ہیں. اب انہیں دیکھے کون بھی اٹھ رہی نہیں. میچ کنفرم، کیا میچ کنفرم، منڈی جھکا لیا. کیا اللہ 40 سال چھپا کر رکھا، اب خالی بارش کے ہستے مجھے ایکسپوز کر ڈالتا، کیا مجھے باہر کھڑا کر ڈالتا، کیا مجھے معاف کر ڈالتا. کیا بولے، مجھے معاف کر ڈالتا. فوراً بارش اتر رہی ہے، کیا. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، گاؤں والے پریشان، کون بھی اٹھا لینا. بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ کون بھی اٹھا لینا. موسیٰ جس سے دشمنی تھی اس سے دوستی ہوگی. کون جلدی جلدی دوستی کر لیتا بھائی، اللہ کے علاوہ. 1 سیکنڈ میں دشمنی، اسی سیکنڈ میں دوستی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ جان دے کون کی بول ڈالا. اللہ نہیں بولتا، بعد میں دکھائی چھیڑتی تمہیں، اس کی وجہ سے بارش ہونے سے. کیا یہ تو چلو ایک نافرمان تھا بنی اسرائیل میں، پورے غلط کام اگر آتا، گاؤں والے گھر والے سب مل کو باہر ٹھیل ڈالے، اسے پورے باہر ٹھیل ڈالے. ایک غلیظ آدمی گاؤں میں نکو کہاں ٹھیل ڈالے، باہر. اب جو کھانا تھا جو پانی تھا اب کھا لیا پی لیا، اب کھانا نہیں پانی نہیں، کمزور ہوتا 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 مرنے کے قریب آ گیا. بیچ رستے میں پڑ گیا تھا، سب مارا. آسمان کی طرف دیکھا، دیکھا وہ پہلے رائٹ سائڈ دیکھا، لیفٹ طرف دیکھا، ہر طرف بھی دیکھا، کون دکھے نہیں. شرما لے کو آسمان کی طرف دیکھو، بولے اللہ مجھے سب بھی چھوڑ ڈالی، تو چھوڑنا کو. مجھے سب بھی چھوڑ ڈالی، تو چھوڑنا کو. اس لیے کہ منجے معاف کرنے کی وجہ سے تیری عزت میں کمی آتی ہے تو معاف کرنا کو. لیکن میں نے معلوم تو میں نے معاف کرا تو تیری عزت میں کمی نہیں، تیری عزت اور بڑھتی. سو بولتا بولتا مر گا. موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کرے، اللہ فوح اللہ علیہ موسیٰ نزل بھی جبرائیل آ گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ہے، اللہ بول رہا ہے. اللہ کا ایک دوست مر کو پڑے گئے تھے، اللہ کا ایک دوست، اسے نہلانا کہتے، اسے کفن پہنانا کہتے، اسے دفنانا کہتے. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ بھی اعلان کرو، بولے اللہ کون کون اس کے جنازے میں جاتی کہ سب کو معاف کرتا کہتا. تو پورے گاؤں والے بھاگے، موقع اچھا ہے رہے ہو. جاگ دیکھے تو انہیں کون ہے جسے گاؤں سے بھگا لیتے آدمیاں بولے موسیٰ انہیں تو ایک دم چور نہ انہیں، زانی نہ انہیں، مکار نہ انہیں. موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ آدمیاں ایسا بول رہی، تو ایسا بول رہا ہے. اللہ بول رہا ہے انہوں بھی بولے صحیح سے، میں بھی بول رہا ہوں صحیح سے. پہلے میرے بندے کو اٹھاؤ، نہلاؤ، کفن پہناؤ، دفناؤ، اس کے بعد بول تو میرا بندہ پڑا ہے نیچے، اٹھا کو نہلائے دفنائے پورا ہوگا. پھر پوچھے موسیٰ علیہ السلام اللہ بولو کیا ہو. اللہ بولا جسے سب چھوڑ ڈالے میں بھی چھوڑ ڈالا، تو میرا بندہ کہاں جانا. میں ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے بنایا بھائی زبردست چیز ہے، توڑ ڈالے کہتا دل دکھتا کہ نہیں. تو اللہ بنایا ہم نے ہاتھ سے، کس سے؟ اس لیے اتنے اچھے ہی سو. کیا اس لیے اتنے اچھے ہی سو. مجھے پوچھے ایک جنے کہیں کو منہ نیچے ہے ناک اوپر ہے، ناک نیچے رہنا تھا منہ پر. کہیں کہ تو چھینکے تو یہاں آتا نہیں کیا، اسے چھینکے ڈائریکٹ کہاں چلے آتا. میں بولا تم یہاں نہیں رہتے تھے، یہاں نہیں رہتے تھے تم، آدمیاں کے بیچ میں نہیں رہتے تھے، میوزیم میں رکھتے تم نے. تمہیں کیوں کھڑنا تھا پھر چھینکلے کو. آدمیاں کو تم نہ بولتے تھے چھینکو، فوٹو پکڑ دیا. ہاں صحیح مولانا صحیح، رو کتا غلیظ دکھتا نہیں ہو، منہ یہاں ہے، سوچ کر دیکھو منہ یہاں کھلتا ہے، ناک یہاں ہے، کیا تو بھی ہے.
अल्लाह जैसा रखे वैसा रखो भाई को तो कहीं को ऐसा रखा, कहीं को गिड्ढा बनाया, कहीं को लंबा बनाया, कहीं को काला बनाया, कहीं को गोरा बनाया। अल्लाह जैसा बनाया अच्छा बनाया। क्या बनाया? अच्छा मैं बोल तो नहीं, चप्पल नहीं तो जो शुआ पे नहीं उनको देखो ना को, जिनको पावांश नहीं उनको देखो, जिनको सब भी लंबे होना ख्वाहिश, सब भी लटकते रहते, सब भी काम लाना पे आते हैं। क्या होना कहता है? अल्लाह कैसा बनाया वैसा भी अल्लाह का शुक्र। उसमें बहुत सारे लंबे ऐसे ही बाप झुको कामा कर लेने हो रहा नहीं, उनको झुको कामा कर लेने हो रहा नहीं बाप। अल्लाह को उठ रही, अल्लाह को बैठ रही। तो अल्लाह जिसे जैसा बनाया वैसा उन्हें उसमें ज़बरदस्त है। बहुत सारे लंबे पाप ऐसे ही पाप इनको अकल ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे पस्तखद ऐसे ही जिनको अकल ज़बरदस्त, बड़ी भारी रहती है अकल, बड़ा टैलेंट रहता। उसमें पहला नंबर मेरा था गिड्ढे में सब। तो बोलने का मतलब हमारे मजलिस में एक मरतबा हमारे उलमा में आदत, मदरसे में काले अच्छे की गोरे अच्छे की, क्या उस पर प्रूफ दलील अलग देना से। एक आदमी बोला अल्लाह का नूर गोरा रहता, सब मारा है। अल्लाह का कुरान सफ़ेद पेपर में अच्छा दिखता, सब मारा है। नूर हमेशा हमारे नबी वाइट कपड़े पहनते थे, ऐसा वैसा। काले आदमी एक तरफ मैं भी बैठा था। मैं बोला सर के ऊपर बाल आए नहीं, क्या बचपन से क्या है नहीं, सर के ऊपर गंजा पैदा हुआ। कैसा पैदा हुआ? गंजा पैदा। अच्छा दिखता है। शान कब है? सर पर गुंड मार लेना वो अलग मसला, लेकिन बाल चाहिए उसे। मैं बोला कुरान वाइट ही है, लेकिन लिखने वाले हरफां ब्लैक रहती, वाइट हरफां लिख डाले तो दिखता क्या भाई? काले हरफां लिखे तो अच्छे, तुम्हारे अंकी कितनी भी उजली रंदे लेकिन दीदा काला, वाइट दीदा रखा था अल्लाह, क्या दिखता भाई? समझ। लेकिन फिर भी अफजल कौन? वाइट इच कहे तो नूर कौन ना, छेड़ने वाले को बोलना चाहिए। क्या छेड़ने? हजरत बिलाल हबशी रतन कैसे थे? काले थे सब ना। तुम्हारे जो आँखें शान दिखाते ही नहीं, आज पलकाम बंद कर 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 को, ये पलकाम भी कैसे था? काले थे। कितने काम आती नहीं आँखें से आज? क्या इमरान भल्ला काम किससे आती? आँखों ही से इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आँखों ही से इशारे हो जा रही हैं आज। क्या? तो ये सब शान किसकी वजह से पूरी हुई? पलका, दीदे, सर के बाल। तो अल्लाह जिसे जैसा रखे उन्हें उसमें ज़बरदस्त समझ में आ रहा है। किसी को हकीर समझना नहीं कभी भी। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक उसके सच्चे बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारने की और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व बिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा गफ़िला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया के बड़े लोग सो चुके हैं, बड़े बड़े ज़िम्मेदार सो चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर सो चुके हैं, दरवाज़े बंद हो गए हैं, तड़पने वाले तड़प रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरा दरवाज़ा अभी भी खुला है। ऐ अल्लाह, तू हम सबको देख रहा है अल्लाह। ऐ अल्लाह, तू हम सबको देख रहा है अल्लाह। ऐ अल्लाह, तू हम सबको देख रहा है अल्लाह। हमें मालूम है अल्लाह, अब फिल वक्त तू हम सबको देख रहा है अल्लाह। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को सुन रहा है अल्लाह, हमारी बातों को सुन रहा है अल्लाह। ऐ अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं अल्लाह, तेरे घर में बैठकर तेरी मोहब्बत के बारे में सुनकर। अब तेरी इसी रात में, जिस रात को हम गुनाह करते थे अल्लाह, मोबाइल से गुनाह करते थे, गंदे गंदे काम रातों में बिस्तरों पर करते थे, आज इसी वक्त में
اسی رات میں، اتنی رات میں تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے اللہ، بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے اللہ۔ اے اللہ بھیک مانگتا ہے بھکاری تو کچھ نہ کچھ رحم کے سامنے والا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو تو کریم ہے اللہ، تو تو رحیم ہے اللہ، تو تو اللہ غفور الرحیم ہے اللہ، تو تو رحمان الرحیم ہے اللہ۔ اے اللہ ایک بار دیکھ اللہ یہ نوجوانوں کو جو زبردست نوجوان ہیں، چاہے تو غلط کام کر سکتے تھے اللہ، گھروں میں سو کر غلط کام کر سکتے تھے اللہ، لیکن بہت دیر سے تیرے گھر میں بیٹھے اللہ، آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ، پورے نوجوان ہے اللہ، پورے نوجوان ہے اللہ، ان کی جوانی گناہ میں گزار سکتے تھے اللہ، آج اتنی اچھی تاخیرات کو حرام میں گزار سکتے تھے اللہ، پھر بھی تیری محبت میں آئے ہیں اللہ، بیٹھے ہیں اللہ، سنے ہیں اللہ، اب تیرے سامنے آنکھیں سے آنسو نکال رہے اللہ۔ اللہ ان کے اندر طاقت ہے اللہ گناہ کرنے کی، پھر بھی اللہ یہ تیرے سامنے بیٹھے اللہ، تو کتنا اچھا ہے اللہ۔ صبح میں غلط کام کرتے ہیں، شام میں بھی غلط کام کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں، پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے، اچھے اچھے پانیاں پلا رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنا رہا ہے۔ اے اللہ ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ تیرا، زندگی بھر بھی ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ۔ کئی سارے لوگ اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں اللہ، کئی سارے گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہیں اللہ، کئی سارے لوگ بیمار ہیں اللہ، لیکن تو ہم سب کو اچھا رکھا ہے، ہم سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے۔ کئی سارے لوگ کھانا کھا سکتے نہیں، کئی سارے لوگ سو سکتے نہیں، کئی سارے لوگ کروٹ بھی نہیں لے سک رہے، لیکن اے اللہ کتنی اچھی طاقت دیا اللہ، صحت دیا ہے اللہ، اے اللہ عمر میں برکت دیا ہے اللہ۔ اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کی ہے اللہ، جیسا رمضان گزارنا تھا ویسا نہیں گزارے اللہ، جیسا تراویح پڑھنا تھا ویسا نہیں پڑھے اللہ، جیسے روزے رکھنا تھا ویسا نہیں رکھے اللہ، جیسا صدقہ و خیرات کرنا تھا ویسا نہیں کرے اللہ۔ جوانی جب سے عقل آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک بھی گناہ کرے ہیں اللہ، بہت ساری بچیوں کے اوپر غلط تہمت لگائے ہیں اللہ، بہت ساری بچیوں کا غلط فائدہ بھی اٹھائے اللہ، بہت ساری عورتوں پر بہت سارے مردوں پر تہمت لگائے ہیں اللہ، غلط غلط باتیں پھیلائیں ہیں اللہ، عزتیں اڑائیں ہیں اللہ، کسی کو ناحق مارے ہیں اللہ، کسی کا مال ناحق لے کر کھائیں ہیں اللہ۔ اے اللہ پوری غلطیوں کو ہم مانتے ہیں اللہ، پوری غلطیوں کو ہم مانتے ہیں اللہ، شیطان سے دوستی کر کے، نفس سے دوستی کر کے، برے دوستوں سے دوستی کر کے بہت سارے بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں اللہ۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ، سب دھوکہ دینے والے ہیں اللہ، ماں باپ، بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار سب۔ اے اللہ آج باپ مر رہا ہے تو بیٹے چھینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ماں مر رہی ہے تو بچے چھینے کے لیے بھی ڈر رہے ہیں اللہ، آج بچے مر رہے ہیں تو ماں باپ چھینے کے لیے بھی ڈر رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہمیں بھی لگ جائے گا۔ ماں باپ بول رہے ہیں کہ بچوں کو لے جا کر دفنا دو، بچے بول رہے ہیں ماں باپ کو لے جا کر دفنا دو، ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم چھیتے بھی نہیں۔ اے اللہ وہ ماں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں جو ماں پوری زندگی لڑ کر اسے پیدا کری، اس باپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں جو باپ پوری زندگی محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے کماتا تھا۔ اے اللہ اس بھائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے جو بھائی بچپن سے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اے اللہ اس بہن کو چھینے سے بھی ڈرتے ہیں جس بہن کو گود میں اٹھا کر کھانے پینے کی چیزیں دلایا کرتے تھے، آج رشتہ دار مر رہے تو چھینے کے لیے ڈر رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ مسجد میں آنے سے ڈر رہے ہیں اللہ، مسلمان کا ساتھ دینے سے ڈر رہے ہیں اللہ، ڈر رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ کیا زندگی ہے اللہ، کیسے لوگوں کے بیچ میں زندگی گزارنے کا موقع پڑ رہا ہے اللہ، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، ہر طرف سے تیرے بیماریوں کا چرچا ہے لیکن تیرا چرچا کوئی نہیں کر رہا ہے اللہ۔ اللہ سب بول رہے ہیں کہ بیماریاں ہیں، کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ بیماری سے بچانے والا اللہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اے اللہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ بچایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین یہود و نصارہ اور منافقین سے اللہ بچایا۔ اے اللہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، سب یہی کہتے ہیں کہ بیماری ہے بیماری ہے بیماری ہے، لیکن اللہ ہم شان سے کہتے ہیں کہ بیماری کو بھیجنے والا بھی تو ہے، بیماری کو ختم کرنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے اللہ جو اس بیماری کو ہٹا سکے؟ اے اللہ کون ہے اللہ جو تیرے علاوہ ہے جس کے پاس ہم جا کر دعا کر سکیں؟ اے اللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کہ تو اپنی ذات میں اکیلا ہے، تو اپنی صفات میں اکیلا ہے، عزتوں کا مالک ہے، ذلتوں کا مالک ہے، موت اور حیات کا مالک ہے،
خوشی اور غم کا مالک ہے۔ اے اللہ موت اور حیات تیرے قبضے میں، خوشی اور غم تیرے قبضے میں، عزت و ذلت تیرے قبضے میں، مالداری و غریبی تیرے قبضے میں۔ اے اللہ کیا قدرت ہے اللہ تیری، بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے رکھا ہے، اتنی بڑی بڑی زمینوں کو پانی میں بچھایا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخ کی شکل میں کھڑا کیا ہے۔ اے اللہ بڑی بڑی دریاؤں کو کیا زبردست چلا رہا ہے۔ اے اللہ ہواؤں کو چلا رہا ہے، سورج کا نظام چلا رہا ہے، چاند کا نظام چلا رہا ہے، ستاروں کا نظام چلا رہا ہے۔ لوگ زمینوں میں کھود کر اپنا پھل یا پھول ڈالنے کے لیے دانے ڈالتے ہیں تو اس سے درختیں نکال رہا ہے، اس سے پھل نکال رہا ہے، اس سے پھول نکال رہا ہے، اس سے ترکاریاں نکال رہا ہے۔ اے اللہ کھانے کا انتظام کرا رہا ہے، پینے کا انتظام کرا رہا ہے، کپڑوں کا انتظام کرا رہا ہے، گھروں کا انتظام کرا رہا ہے۔ اے اللہ تیری جیسی قدرتوں کا مالک کوئی نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تو احد ہے، اے اللہ تو صمد ہے، اے اللہ تو لم یلد ہے، اے اللہ تو ولم یولد ہے۔ اے اللہ تیرے ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو بیوی سے پاک ہے اللہ، اے اللہ تو بچوں سے پاک ہے، تو خاندان سے پاک ہے، تو شراکت سے پاک ہے اللہ۔ تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیرا کوئی مثال نہیں۔ اے اللہ تجھے دیکھے بغیر ہی آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے ہیں۔ اے اللہ جب جنت الفردوس میں تجھے دیکھیں گے، جب جنت الفردوس میں تجھے دیکھیں گے تو کیا مزہ ہوگا اللہ۔ اے اللہ تجھے دیکھے بغیر آج دیکھ اللہ، تجھے دیکھے بغیر یہ نوجوان بچے رو رہے ہیں اللہ، جب تجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا اللہ۔ ہم سب کو یہ ایک بار اپنا دیدار دکھا دے اللہ، ہم سب کو ایک بار جنت الفردوس میں اپنا دیدار کرا دے اللہ۔ اے اللہ اپنا دیدار کرا دے اللہ۔ اللہ لوگوں کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سن کر مزہ آ جاتا ہے، لیکن ان پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتوں کو بنانے والا خود تو ہے۔ جب تو ہمارے سے بات کرے گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ اے اللہ تیرے سے بات کرنے کا موقع دے اللہ، تیرے سے بات کرنے کا موقع دے اللہ، تیرے سے میٹھی میٹھی پیاری تیری باتیں سننے کا موقع دے اللہ۔ دنیا کے جھوٹے لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک چکے ہیں اللہ، دنیا والوں سے بات کر کر کے تھک چکے ہیں اللہ۔ اے اللہ تیری باتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ، تیرے دیدار کا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ۔ تیرے دیدار کی خاطر، تیرے مزید تیری باتوں کی خاطر صحابہ اپنی گردنیں کٹا لیا، صحابہ شہید ہو گئے، اے اللہ تیلوں میں پک گئے، اے اللہ پھانسیوں پر چڑھ گئے، اے اللہ تیروں کے نیچے نیزوں کے نیچے آ گئے، پھر بھی تجھے نہیں چھوڑے اللہ۔ اے اللہ آج ہم موبائل کے خاطر تجھے چھوڑ دیا اللہ، آج ہمیں لڑکیوں کے خاطر تجھے چھوڑ دیا، آج گناہ کے خاطر تجھے چھوڑ دیا اللہ۔ اے اللہ آج چھوٹے موٹے گناہ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم ملنے والی ہے، ایسے گناہوں کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا اللہ۔ کیا صورت دکھائیں گے اللہ تجھے۔ اے اللہ ہمارے علاوہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ۔ اللہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ، لیکن ہم نہ تیری ضرورت ہے اللہ۔ اے اللہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ، اس لیے کہ تو محتاج نہیں ہے اللہ۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اللہ۔ اللہ ہم نہ تیری ضرورت ہے اللہ۔ اگر آج بھی تو ہماری نہیں سنیا تو اللہ سب لوگ مذاق اڑا رہے اللہ کہ مسلمانوں کا رب ہے پھر بھی مسلمانوں کو بیماریاں ہیں، مسلمانوں کا رب ہے پھر بھی مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کا اللہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی مسلمان پریشان ہیں۔ لوگ مذاقیں اڑا رہے ہیں اللہ۔ لوگ ہمارے بارے میں بولے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں اللہ۔ لوگ تیری شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ۔ لوگ تیرے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں اللہ، سننے کے لیے دل نہیں مان رہے اللہ۔ اے اللہ سن لے اللہ، اے اللہ سن لے اللہ، اے اللہ سن لے اللہ۔ تیرے نبی کے لاڈلی امت ہے اللہ۔ اے اللہ تیرے نبی کی وہ امت ہے جو نبی تیرے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی امت کو یاد کرے تھے۔ اے اللہ ہم وہ امت ہے اللہ۔ اے اللہ موت کے وقت، موت کی تکلیف میں بھی، سکرات میں بھی اپنی امت کو یاد کرے تھے۔ اے اللہ ویسی امت ہے اللہ۔ اے اللہ تیرے لاڈلے بندے ہیں اللہ۔ اے اللہ تیرے پیارے بندے ہیں اللہ۔ اے اللہ تیرے اچھے بندے ہیں اللہ۔ تو خود بول رہا ہے کہ پوری زمین گناہوں سے بھر دو، میرے سامنے آؤ، ایک بار بولو کہ اللہ معاف کر لے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ آج ہم سب تیرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ، تجھے پکار رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہماری پکار کو سن لے اللہ، ہماری پکار کو سن لے اللہ، ہماری پکار کو سن لے اللہ۔ جب تو آ گیا تو کسی آنے کی ضرورت ہی نہیں، جب تیری مدد آ گئی تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، جب تو ساتھ دینے میں آ گیا تو کسی کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں، جب تیرے اوپر بھروسہ کر لیے تو بھروسہ نہیں توڑتا، جب تیرے اوپر امید باندھ لیے تو کسی کی امید نہیں توڑتا۔ اے اللہ تیرا کام حکمت سے خالی نہیں، تیرا کام حکمت سے خالی نہیں، تیرا کام حکمت سے خالی نہیں۔ جتنے بھی جا رہے ہیں
تیری مرضی سے جا رہے ہیں، جتنے بھی بیمار ہو رہے ہیں تیری مرضی سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن پریشانی سب کو ہے اللہ۔ اللہ مرنے والوں کو جنت دے دے اللہ، جنت تو ملے گی، جنت الفردوس دے دے اللہ۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفا دے دے اللہ، جو بیمار ان کو شفا دے دے اللہ، جو بیمار ان کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ جو تڑپ رہے اللہ ان کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ یہ سب میرے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، میں گناہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب سے گناہ نہیں کریں گے اللہ، اب سے گناہ نہیں کریں گے اللہ، اب سے گناہ نہیں کریں گے اللہ۔ اے اللہ یہ ایک بار معاف کر دے اللہ، اے اللہ یہ ایک بار معاف کر دے اللہ، یہ ایک بار معاف کر دے اللہ، اب سے غلط کام نہیں کریں گے اللہ۔ اے اللہ یہ ایک بار معاف کر دے اللہ۔ اے اللہ معافی مانگنے والوں سے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ پوری جنت میں اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے آج میرے سامنے معافی مانگے۔ اے اللہ تو شان دکھاتا ہے، پوری کائنات میں شان دکھاتا ہے، میرے بندے آج میرے سے معافی مانگیں۔ اے اللہ آج معافی مانگنے کا موقع تو خود دیا ہے اللہ۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک تو نہیں بٹھاتا، ہم بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے جب تک تو نہیں بولنے کراتا، یہ سننے نہیں کراتا۔ اللہ آج بٹھایا ہے، آج سننے کرا رہا ہے، آج ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنے کا موقع دے رہا ہے، تو یہ سب تیری محبت نہیں تو پھر کیا ہے اللہ؟ یہ تیری محبت نہیں تو پھر کیا ہے اللہ؟ اے اللہ آخری سانس تک تیری محبت کو دل میں رکھ کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے مسلمان ایک جان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پورے مسلمان ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے رام سمندر میں اللہ ایک ایک مسلمان کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گاؤں سے کفر کو، شرک کو، بدعات کو، رسم و رواجوں کو اللہ ختم فرما۔ اے اللہ نفاق کو ختم فرما۔ اے اللہ پورے نوجوان مل کر ہر ہمیشہ دین کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے نوجوان مل کر غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انصاف کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ظلم کا ساتھ دینے سے ہماری حفاظت فرما، غلط کا ساتھ دینے سے ہماری حفاظت فرما، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن پڑھنے والے بنا دے، ہم سب کو نماز پڑھنے والے بنا دے، ہم سب کو روزے رکھنے والے بنا دے، ہم سب کو اے اللہ آخری سانس تک تیرے سے محبت کرنے والے بنا دے۔ ہمارے ایمان کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنا دے، ہمارے ایمان کو صحابہ جیسا بنا دے، ہمارے ایمان کو نبی جیسا ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے عمل کو نبی جیسا عمل والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے اندر توکل پیدا فرما، ہمارے اندر تواضع پیدا فرما، ہمارے اندر صبر پیدا فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، خون کی، جان کی، ایمان کی، اے اللہ صحت کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی کمائیوں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے بیپاروں میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کی ایک ایک روپیہ میں برکت عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تیرے سامنے راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ تو راضی نہیں ہونے تک ہم انشاءاللہ تجھے راضی کرتے ہی رہیں گے۔ اے اللہ پوری زندگی کرتے رہیں گے۔ اے اللہ بس یہ ایک بار بول دے اللہ، یہ ایک بار بول دے اللہ کہ تم سب میرے ہو، یہ ایک بار بول دے اللہ کہ تم سب میرے ہو، یہ ایک بار بول دے اللہ کہ تم سب میرے ہو۔ اگر تو بول دیا تو کسی کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ ایک بار بول دے اللہ کہ تم سب میرے ہو۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کی لاڈلی امت بنا لے، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک عادت کو اپنانے والے بنا دے۔ اے اللہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اے اللہ محتاجوں کی، مسکینوں کی، فقراء کی مدد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جتنا بھی ہمارا پیسہ لگا ہے ان پیسوں کو تو قبول فرما، جتنی بھی باتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین، مسجد حرام، مسجد نبوی، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی کو اے اللہ آباد فرما، اے اللہ آباد فرما، اے اللہ آباد فرما۔ دنیا کی ایک ایک مسجد کی، ایک ایک مدرسے کی، ایک ایک خانقاہ کی، ایک ایک مراکز کی، ایک ایک دینی شعائر کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں خوب عبادتوں سے آباد فرما۔ اے اللہ قرآن کی ایک ایک لفظ کی، ایک ایک آیت کی، ایک ایک حرف کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ حدیث کی ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی ایک ایک مسئلے کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مسجدوں کو بند کرنے کے سازشیں چل رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ آج تیری مسجدوں سے اذانیں بند کرنے کی آوازیں آ رہی، ہم کچھ نہیں کر سک رہے۔ اللہ اے اللہ ہمارے اندر اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں اللہ
ہم مخلوق سے ڈر رہے ہیں اللہ، اے اللہ تیرا ڈر ہمارے اندر پیدا کرا دے اللہ، تیرے محبت میں جینے کی، تیری محبت میں مرنے کی، تیرے دین کے خاطر جینے کی، تیرے دین کے خاطر مرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسجد کی، ایک ایک مسجد کے مؤذن کی، امام کی، اذان کی، قرآن کی، امامت کی، اللہ سب کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مراکز میں دینی کاموں کو وجود میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی فتنے کھڑے ہو رہے ہیں دین کے کاموں میں، ان برے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ ایک ایک امت بھی جنت جہنم میں چلا گیا تو اللہ سب سے زیادہ تکلیف نبی کو ہوگی، سب سے زیادہ درد نبی کو ہوگا اللہ۔ آج ہمیں خود مسلمان بھائیوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایسے بننے سے بچا لے۔ ایک ایک مسلمان کی فکر کر کے وہ ایک ایک مسلمان کو جنت میں لے کر جانے والے بنا دے اللہ، نبی کے چہرے میں خوشی لانے والے بنا دے اللہ، نبی کے چہرے میں خوشی لانے والے بنا دے اللہ، نبی کے چہرے میں خوشی لانے والے بنا دے اللہ۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان کی مغفرت فرما دے اللہ، ایک ایک مسلمان کے حال پر رحم فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی بیمار، خصوصاً 2 بابا صاحب 2 بھی اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، اسی طرح ہمارے خالہ بہت بیمار ہیں، اے اللہ اسی طرح بہت سارے اور بھی بہت سارے ہیں جو بیمار ہیں اللہ، پریشان ہیں اللہ، ان کو شفا دے دے اللہ، ان کو شفا دے دے اللہ، ان کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ اسی طرح جتنے بھی ہمارے گاؤں میں یا پوری دنیا میں مسلمان انتقال ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً ہمارے گاؤں کے ہمارے استاذ حضرت مولانا حسن صاحب اے اللہ انتقال ہو گئے اللہ، اے اللہ چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے، عالم تھے اللہ، دین کا کام کرنے والے تھے، بہت سارے بچے ان کے پاس پڑھے بھی ہیں، بچیاں بھی پڑھے ہوئی ہیں، اے اللہ تیرا دین کا کام کریں اللہ۔ کچھ دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دین کا کام چھوڑنا پڑا، لیکن تیرے نبی کی چہرے سنت پر سنت رکھے تھے، تیرے نبی کا لباس پہنتے تھے، علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ، ان کے درجات کو بلند کر دے اللہ۔ اسی طرح حبیب صاحب بڑے اچھے نیک انسان تھے اللہ، ہمارے خاص دوست کے ابا تھے اللہ، اے اللہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، شہادت والی موت ملی، رمضان کی موت ملی، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اللہ۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ہمارے رشتہ دار بھی تھے، ہمارے پڑوس بھی تھے، ہمارے گاؤں والے بھی تھے، لیکن اے اللہ ہم معلوم ہی نہیں تھا کہ کون کون انتقال ہو گئے، نام بھی یاد نہیں، معاف فرما اللہ، سب کی ایک ایک کی مغفرت فرما دے اللہ، ایک ایک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام دے دے اللہ۔ اللہ فی الوقت جتنے بھی مسلمان اسپتالوں میں ہیں یا رشتہ دار پریشان ہیں اللہ سب کو شفا دے دے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، اللہ سب کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ آج اتنا اندھیرا ہے، اندھیرے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اے اللہ جب قبر میں اتاریں گے، جب لکڑیاں رکھ دیں گے، جب بورا ڈال دیں گے، جب مٹھی ڈال کر دبا دیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا اللہ، بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ، بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اللہ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اللہ۔ اللہ پہلے تو کلمے کی موت دے دے اللہ، ایمان کی موت دے دے اللہ، نماز کی موت دے دے اللہ، ذکر کی موت دے دے اللہ، ایمان کی موت دے دے اللہ۔ اے اللہ نماز پڑھتے پڑھتے مرنے والی موت دے دے، ذکر کرتے کرتے مرنے والی موت۔ اے اللہ چھوٹی منہ بڑی بات، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، اعتکاف میں ہو، اے اللہ فرض نماز میں ہو، مسجد نبوی ہو، ریاض الجنہ ہو، نبی کے پڑوس میں ہو، سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ زبان پر ہو، ایسی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما۔ نبی کے پڑوس میں مرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے بازو میں سونے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے بازو میں سونے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے بازو میں سونے کی توفیق عطا فرما، تیرا دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے مرتے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب آج کہہ رہے ہیں اے اللہ جو کوئی بھی گاؤں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ سب آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو۔ اے اللہ وہ ایک امید لے کر آتے، ان کو نہیں معلوم میں کتنا غلیظ ہوں، اے اللہ ان کو نہیں معلوم میں کتنا بڑا نافرمان ہوں، پھر بھی میں مسجد کا امام ہوں، اے اللہ تیرے دین کا کام کرتا ہوں، یہ سمجھ کر ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت، ہر ایک بچہ، ہر ایک مرد
مجھ سے آ کہتے ہیں اللہ کہ حضرت دعا کرو ہمارا امی بیمار ہے، حضرت دعا کرو ہمارا ابا بیمار ہے، حضرت دعا کرو ہمارے بھیا بیمار ہے۔ آنکھوں میں سے آنسو نکال کر بولتے ہیں اللہ تو اللہ مجھے شرم آتی ہے اللہ میں کتنا بڑا پاپی، کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا نافرمان، زندگی بھر ماں باپ کو ستایا ہوں، زندگی بھر ماں باپ کو تکلیف دیا ہوں، زندگی بھر بھائی بہنوں کو تکلیف دیا ہوں، زندگی بھر عورتوں کو تکلیف دیا ہوں۔ ایسے نافرمان سے اگر دعا کی درخواست کراتے ہیں اللہ ان کی اچھی امید کو، ان کے اچھے امید کو، ان کے اچھے بھروسے کو اللہ تو لاز رکھ لے، اللہ تو لاز رکھ کر ان کے جتنے بھی رشتہ دار بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ بس یہ خواہش ہے اللہ کہ جب مر جائیں تو نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی، عرش کا سایہ، پل صراط پر بجلی کے طرح پار، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں تیرے قریب میں گھر، روزانہ تیرے سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں اور تیرا دیدار، بس اللہ یہ خواہش ہے اللہ۔ ہمیں دنیا تو مقدر کی مل جائے گی لیکن اللہ آخرت تو محنت سے ملتی ہے اللہ، آخرت تو تیرے فضل سے ملتی ہے اللہ۔ تو دینے میں آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تو لینے میں آ جائے تو کوئی دینے والا نہیں، تو روکنے میں آ جائے تو کوئی دینے والا نہیں، تو دینے میں آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ آج ہمارا نام استاخرات ہے اللہ، آج ہمارا نام نبی کے ساتھ جانے والوں میں لکھ دے اللہ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، جنت الفردوس میں جانے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے اللہ۔ کفر سے بچا لے اللہ، شرک سے بچا لے اللہ، بدعات سے بچا لے اللہ، رسم و رواجوں سے بچا لے اللہ، گناہوں سے بچا لے اللہ، عورتوں کی فتنوں سے بچا لے اللہ، موبائل کے فتنے سے بچا لے اللہ، دجال کے برے فتنوں سے بچا لے اللہ، قیامت کے برے فتنوں سے بچا لے اللہ، زنا سے بچا لے اللہ، حرام سے بچا لے اللہ، ناچ گانوں سے بچا لے اللہ، دھوکہ دینے سے بچا لے اللہ، جھوٹ بولنے سے بچا لے اللہ، غیبت کرنے سے بچا لے اللہ، حسد کرنے سے بچا لے اللہ، کینہ اپنے دل میں پیدا کرنے سے بچا لے اللہ، غصہ کرنے سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ تیرے قرآن کی بیعت بھی کرنے سے بچا لے اللہ، تیرے گھر کی بیعت بھی کرنے سے بچا لے اللہ، تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ تجھے تکلیف دینے سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ جتنے بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں سب سے بچا لے اللہ، سب سے بچا لے اللہ، خوب طاقت دے اللہ، خوب جوانی میں برکت دے اللہ، اور یہ جوانی یہ طاقت تیرے دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسان ہونے کے ناطے جتنے بھی گناہ ہم کر دیے ہیں، بھول گئے ہیں، جتنا بھی ہم غلط دیکھ لیے ہیں بھول گئے ہیں، جتنا بھی ہم سن لیے لیکن بھول گئے ہیں، جتنا بھی کر ڈالے لیکن بھول گئے، اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی تیرے نیک بندے آج بھی زندہ ہیں، اے اللہ وہ آج بھی رو رہے ہیں اللہ، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ، آج تاخرات ہے اللہ، پوری دنیا میں رونا چل رہا ہے اللہ، ان سب کے رونے میں، ان سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ پورے بزرگاں، پورے علماء دین، پورے اہل اللہ، پورے نیک عورتیں، ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کے مال میں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے سارے استاذوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے اللہ حفاظت فرما۔ ہر ایک مسلمان کے گھر میں عید کی خوشیاں نازل فرما، عید کی خوشیاں نازل فرما۔ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان باہر آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں ڈر نہیں ہے اس لیے کہ شیطان کو پیدا کرنے والا تو خود ہے۔ اللہ شیطان جتنا بھی بڑا ہو لیکن اسے پیدا کرنے والا تو ہے اللہ، جب تک تو ہمارے ساتھ ہے شیطان ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے اللہ جیسا رمضان جاتے ہی پورے مسلمانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اس وبا کو، اس بیماری کو واپس بلا لے اللہ، واپس بلا لے اللہ، واپس بلا لے اللہ۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ جو اس بیماری سے بچا سکے۔ اے اللہ آج تیرے سامنے اتنا بھیک مانگے ہیں کہ گلا بھی دکھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی دکھ رہے ہیں، جسم میں تکلیفیں ہیں، اے اللہ پھر بھی تڑپ رہے اللہ۔ اے اللہ ہمارے تڑپنے کو دیکھ لے اللہ، ہمارے رونے کو دیکھ لے اللہ، ہمارے گڑ گڑانے کو دیکھ لے، ہمارے دلوں کو مت دیکھ اللہ، اس لیے کہ ہمارے دل میں آج بھی غلیظگی ہے، آج بھی ہمارے دل میں غلیظگی ہے، ہمارے دلوں کو مت دیکھ اللہ۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کو دیکھ لے اللہ، ہمارے رونے کو دیکھ لے اللہ۔ آج بھی یاد ہے، ابھی ابھی بولا ہوں اللہ، 40 سال گناہ کرنے والے کو 1 سیکنڈ میں آپ معاف کر دیے۔ اے اللہ پوری زندگی گناہ میں گزارنے والے کو اسے اپنا دوست بنا لیے۔ اے اللہ 100 لوگوں کے قاتل کو اے اللہ آپ جنت دے دیے۔ اے اللہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے آپ اسے جنت دے دیے۔ اے اللہ کفل
جو پوری زندگی روزانہ 10 لاکھ روپے دے کر عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اے اللہ ایک بچی کے اوپر رحم کھا کے پیسے دے کے بہن دے کر بنا کر بھیج دیا، سجدے میں پڑھ کر رونے لگا، تو اے اللہ اسی وقت آپ اسے موت دے کر اسے جنت کا فیصلہ کر دیے۔ اے اللہ یہ سب کرنے والے آپ ہی تو ہے اللہ، اے اللہ یہ سب کرنے والے آپ ہی تو تھے اللہ۔ اے اللہ حضرت عمر کو امیر المومنین بنانے والے، حضرت عثمان کو ذوالنورین بنانے والے، حضرت ابوبکر کو صدیق بنانے والے، حضرت علی کو اسد اللہ بنانے والے، اے اللہ صحابہ کو رضی اللہ عنہم بنانے والے، اے اللہ اللہ والوں کو رحمت اللہ علیہ بنانے والے، اے اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہیں اللہ، آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے اللہ؟ آج بھی تمہارا دروازہ کھلا ہے اللہ، بہت تک کھلا رہے گا اللہ۔ جب بھی ہمارے سے غلط کام ہو جائے فوراً تیرے سامنے آ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ایک ایک مسلمان کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جوانیوں کو غلط کاموں میں لگنے سے بچا لے اللہ، اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو دین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، غلط سلط دین پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گاؤں میں پورے نوجوان مل کر ہمیشہ دین کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری رمضان میں تراویح چلے ہیں، اس تراویح میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں پڑھنے میں سننے میں تو اللہ ہمیں معاف فرما، روزے رکھنے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما، نمازیں پڑھنے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما، صدقہ خیرات میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما۔ 2 تاخراتوں سے نوجوان بچے پکا رہے ہیں، اللہ سب کو کھلا رہے ہیں، پکانے والوں کو تو قبول فرما، کھلانے والوں کو تو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو تو قبول فرما۔ آج بھی ایک تاخرات ہے اور بھی 2 تاخراتیں ہیں، ان پوری تاخراتوں میں جگ کر تجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تجھے خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب بھی موت آئی خوشی خوشی دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بس تیرے نبی کے سامنے ہم سب کو بدنام ہونے سے بچا لے اللہ، تیرے نبی کے سامنے ہم سب کو بے عزت ہونے سے بچا لے اللہ۔ اے اللہ تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی جب ہم سب نبی کے سامنے کھڑیں گے، جب ہمارے گناہ نبی کے سامنے بولے جائیں گے تو اللہ نبی کو بڑی تکلیف ہوگی اللہ۔ اے اللہ نبی کے سامنے بدنام ہونے سے بچا لے اللہ، بے عزت ہونے سے بچا لے اللہ، بس نبی کے سامنے ہماری عزت کو بڑھا دے اللہ۔ اے اللہ نبی کے ساتھ جنت میں جگہ دے دے اللہ، بس ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ، جتنے بھی اہل اللہ، جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی علماء حق، جتنے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اے اللہ سب کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچا لے، ایک ایک مسلمان کو بچا لے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہماری تو سن لے اللہ، ہماری تو سن لے اللہ، ہمارے ہاتھ اترنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور طفیل میں، تمام انبیاء علیہ السلام کی صدقہ اور طفیل میں، اصحاب بدر، اصحاب احد، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، خصوصاً 10 مبشرہ کے صدقہ اور طفیل میں، تمام اہل اللہ کے صدقہ اور طفیل میں، تمام ائمہ کے صدقہ اور طفیل میں، مؤذنین کے صدقہ اور طفیل میں، رمضان کے صدقہ اور طفیل میں، روزوں کے، تراویح کے، حج کے، زکوٰۃ کے صدقہ خیرات کے صدقہ طفیل میں، ہمارے جتنے بھی نیکی کے کام جو تیرے لیے کرے ہیں ان سب نیک کاموں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔